العابدین سے کھڑا ہوا جاتا تھا. اب تاریخ بتاتی ہے وہ امام زین العابدین کو لے کر کے جب سیدہ زینب اپنے پاس آئی ہے, اب اللہ اکبر امام پاک کی ازواج ہیں, یہ سیدہ صادقہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ اکبر کبھی تصور کر رکھی ہے سیدہ زینب, اس لیے کہ پوری تاریخ بتاتی ہے مدینہ شریف سے لے کر کے کربلا شریف تک اگر کوئی لشکر کا سپہ سالار تھا تو وہ شیر خدا کا لال حضرت امام حسین تھے. لیکن یہاں سے لے کر کے اور مدینہ جانے تک اگر کسی نے لشکر کی سپہ سالاری کی ہے اس کو علی کی بیٹی زینب کہا جاتا ہے, اس کو فاطمہ کی شہزادی سیدہ زینب کہا جاتا ہے. اللہ اکبر رات کا اندھیرا ہے, دور دور تک کسی کے آنے کی بھی خبر نہیں مل رہی ہے, ایک بھیانک سا جنگل ہے, دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے, رات کا اندھیرا ہے, 3 دن کے پیاسے نبی کے گھر والے کے 3 دن کی بھوکی یہ مقدس شہزادیہ کے اللہ اکبر سیدہ سکینہ پر اپنے بابا کی شہادت کا ایسا اثر ہوا تھا کہ آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے تھے, آپ کا گلا خشک ہو گیا تھا. جیسے ہی امام پاک کی شہادت ہوئی نا تو فرمایا گیا بیت المقدس جو فلسطین کی زمین پر ہے, مسلمانوں کا قبلہ اول, جب بیت المقدس کے نیچے سے کوئی بندہ پتھر اٹھاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا, خون. اور فرمایا گیا امام پاک کی شہادت کا ہونا ہوا گیا, آسمان جو ابھی تک کڑکڑاتی دھوپ تھی سورج کے پاس, لیکن جیسے ہی امام پاک کی شہادت کا ہونا ہوا وہ دھوپ ختم ہو کر کے پورا بادل سیاہ ہو گیا تھا, کالا ہو گیا تھا. اور سنیے گا فرمایا گیا امام پاک کی شہادت کا ہونا ہوا تھا, ہر ایک چرند پرند سب رو رہے تھے, سب کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. اور میرے نبی پاک نے تو حضرت ام سلمہ کو مٹی کربلا کی پیش کی تھی کہ میری زوجہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا, جس وقت یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا اسی دن امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے. حضرت ام سلمہ کہتی ہیں اس مٹی کو میں نے دیکھا تو وہ مٹی بھی خون چکی تھی. ایسا صدمہ پہنچا ہر ایک کو امام پاک کی شہادت کا. فرمایا گیا یزیدیوں نے ظلم اتنا کیا, اتنا ظلم کیا, ادھر امام پاک کی شہادت کا ہونا ہوا, یزیدی درندوں نے جتنے بھی شہدائے کربلا تھے, جتنے بھی شہداء تھے, جن جن افراد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی مقتل میں کربلا کے میدان میں, ان سب کی لاشوں کو اکٹھا کیا, ان کے سب کے سروں کو الگ کیا گیا. اور تاریخ بتاتی ہے کہ ان سب کے سروں کو الگ کیا گیا, ان سب کے جو اجسام تھے, جسم تھے, ان سب کو الگ کیا گیا. اور کربلا کے میدان میں رکھنے کے بعد ظالم ابن سعد کے حکم پر سارے یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے اور سب کی لاشوں کو کچلتے ہوئے چلے گئے تھے, لاشوں کو کچلتے ہوئے. کسی کی ہڈی ٹوٹی, کسی کے ہاتھ کی, کسی کے پیر کی. جب گھوڑے کی ٹاپے پڑے, گھوڑا تیز رفتار ہو, آپ سب تصور کر سکتے ہیں تو پھر منظر کیسا ہوگا. فرمایا گیا یہیں تک بس نہیں کیا, ظالموں نے جو سر الگ کیے تھے اور تن الگ کیے تھے وہ سر اٹھائے اور ان کے پاس جو نیزہ تھا ان نیزوں میں ان سروں کو بلند کر دیا تھا. آسمان بھی چیخ کر کے کہتا ہوگا مالک یہ کیا تماشا ہے, یہ وہ حسین کا سر بلند نیزوں پر پیوست کر گیا ہے, کیا گیا ہے. خدا کی قسم جس سرے امام پاک کو کبھی مصطفیٰ سونگتے ہوں, کبھی چومتے ہوں, کبھی مصطفیٰ امام پاک کے بالوں میں اپنے مبارک ہاتھ ڈال کر کے اور بالوں پر امام پاک کے ہاتھ سے پھراتے ہوں, سہلاتے ہوں, اس مبارک سر کو ظالم نے نیزے میں پیوست کیا, کرنے کے بعد بلند کر دیا. امام قاسم کے سر کو پیوست کیا, امام علی اصغر کے 6 ماہ کا وہ اصغر, وہ معصوم سا بچہ, خدا کی قسم ان کے مبارک سر کو بھی ایک ظالمہ یا اس نے نیزے میں پیوست کیا, بلند کر دیا. اب یہ دن جیسے تیسے کٹنے, اب تاریخ بتاتی ہے
ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا؟ ان کی طرف سے جو یزیدی جتنے بھی قتل ہوئے تھے، واصل جہنم ہوئے تھے، ان سب نے اپنے ان سب یزیدیوں کو اٹھایا، ان کے اجسام کو ایک جگہ رکھا، رکھنے کے بعد نماز پڑھ کے ان کو کفن دے کر کے دفن کر دیا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے وہ نبی کے شہزادے بے گور و کفن کربلا کی زمین پہ پڑے رہے تھے۔ کوئی نماز پڑھنے والا بھی دور دور تک نہیں نظر آ رہا تھا، کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ سارے مصطفیٰ کے شہزادوں کے، ان شہزادوں کے جتنے عشاق کربلا میں تھے، جتنوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، وہ سب گور و کفن کربلا کی زمین پر مقتل میں پڑے ہوئے تھے۔ اب یہ دن کٹنے لگا، دن گزرنے لگا۔ ان ظالموں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، ان کو ایک سائٹ کرنے کے بعد میں جو سیدزادیاں وہاں پر موجود تھیں، میرے امام کی ازواج، میرے امام کی بیوی تھیں، اور میرے امام کی مقدس بہن حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ ام کلثوم بھی وہاں پر امام پاک کی بہن موجود تھیں، اور امام پاک کی ایک 7 سالہ بیٹی حضرت سکینہ۔ ان ظالم یزیدیوں نے ان پر بھی ترس نہیں کھایا، بس نہیں کیا۔ ایک ظالم بھاگ کر کے گیا، اور جانے کے بعد میں جو سیدزادیوں کے کان میں سونے کی بالیاں تھی، اس نے جا کر کے ان بالیوں کو کھینچ لیا، اور ایسا کھینچا تھا کہ 7 سال کی حضرت سکینہ کے کانوں سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ نبی کی مقدس شہزادی، اللہ اکبر، جن کے کبھی سائے کو بھی غیر محرم نہ دیکھیں، ان شہزادیوں پر اتنا بھی ترس نہ کھایا ظالموں نے۔ ان کی بالیوں کو تو نکالا، سونے کے ساری چیزیں نکالنے کے بعد میں ان کے چہروں پر، ان کے سروں پر جو دوپٹے پڑے تھے، ان چادروں کو بھی کھینچ لیا۔ کھینچنے کے بعد ظالموں نے اس کو پھینک دیا۔ اللہ اکبر، یہ دن جیسے تیسے کٹنے لگا۔ لیکن وہ عاشورہ کا دن گزرنے کے بعد میں جب محرم کی 11ویں شب آئی تھی، تو کیا بلا لے کر کے آئی تھی، کیا مصیبتیں لے کر کے آئی تھی، خدا کی قسم دور دور تک کسی کا عطا پتہ نہیں تھا۔ بیمار زین العابدین خیمے میں لیٹے تھے، بخار اتنی شدت کا تھا، کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے لیکن بخار جھچوڑ دیتا تھا، پھر زمین پر گر جاتے تھے، پھر اٹھ کے کھڑے ہوتے کہ اہل بیت نبوت کی یہ شہزادیوں کو زین العابدین جا کر کے سہارا دے دے، لیکن کھڑا بعد میں ہونا ہوتا تھا۔ بخار کی شدت ایسی تھی کہ زمین پر آپ تشریف لے آتے۔ تاریخ بتاتی ہے ان ظالموں نے سیدزادیوں کی چادریں بھی چھین لی، ان کے برقعے بھی چھین لیے، اللہ اکبر، سونے کی بالیاں بھی چھین لی، پھر بھی ترس نہیں کھایا۔ ان سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، جس میں بیٹھی ہوئی تھی، جو سایہ کیے ہوئی تھی، بیمار زین العابدین ہے۔ رات کا وقت ہو گیا کہ دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا کہ جب ایک ظالم نے آ کر کے خیمہ امام زین العابدین کو آگ لگائی نا، بیمار زین العابدین نے دیکھا کہ میرے خیمے میں کسی نے آگ لگا دی ہے۔ آپ اٹھنا چاہتے گئے، وہاں سے دوڑنا چاہتے گئے، وہاں سے جدا ہونا چاہتے گئے، لیکن جیسے ہی کھڑے ہوتے گئے فوراً زمین پر گر جاتے گئے، پھر کھڑے ہوئے گئے۔ قریب تھا کہ آگ امام زین العابدین کے پاس تک آ جاتی۔ ایک یزیدی کا بیان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رات کے اندھیرے میں، رات کے سناٹے میں، ایک لمبی قد والی خاتون، ایک چوڑے بدن والی خاتون اللہ اکبر چل کر کے گئی ہے۔ جانے کے بعد میں اس نے ایک امام زین العابدین کو جلدی سے آگ سے باہر نکالا گیا، نکالنے کے بعد میں اپنے خیمے میں لے کر کے آئی ہے۔ خیمہ میں صرف آپ کو عرض کرنے کے لیے کہتا ہوں، ورنہ کوئی خیمہ امام کا وہاں پر نہیں بچا تھا، ظالموں نے سب میں آگ لگاتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا ظلم کیا گیا، اتنا ظلم کیا گیا۔ امام زین العابدین جو بخار میں تپ رہے تھے، بخار میں اللہ اکبر کھول رہے تھے، اتنا تیز بخار تھا کہ امام زین العابدین سے کھڑا ہوا جاتا تھا۔ اب تاریخ بتاتی ہے وہ امام زین العابدین کو لے کر کے جب سیدہ زینب اپنے پاس آئی ہے، اب اللہ اکبر، امام پاک کی ازواج ہیں، یہ سیدزادیہ کے ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی تصور کر رکھی ہے سیدہ زینب، اس لیے کہ پوری تاریخ بتاتی ہے مدینہ
مدینہ شریف سے لے کر کے کربلا شریف تک اگر کوئی لشکر کا سپہ سالار تھا تو وہ شیر خدا کا لال حضرت امام حسین تھے، لیکن یہاں سے لے کر کے اور مدینہ جانے تک اگر کسی نے لشکر کی سپہ سالاری کی ہے اس کو علی کی بیٹی زینب کہا جاتا ہے، اس کو فاطمہ کی شہزادی سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رات کا اندھیرا ہے، دور دور تک کسی کے آنے کی بھی خبر نہیں مل رہی ہے، ایک بھیانک سا جنگل ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، رات کا اندھیرا ہے، 3 دن کے پیاسے نبی کے گھر والے کے 3 دن کے بھوکی یہ مقدس شہزادیہ کے اللہ اکبر سیدہ سکینہ پر آپ سے بولا نہیں جاتا تھا، آپ سے کچھ کہا نہیں جاتا تھا، ایک سائیڈ میں آ کر کے اپنی پھوپھی کی زانوں پر سر رکھ کر کے حضرت سیدہ سکینہ لیٹ گئی ہیں، حضرت بیمار زین العابدین ہیں، کبھی سیدہ سکینہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی امام پاک کے جو اور ازواج تھی ان کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے کہتے ہیں خدا مجھے بھی توفیق دے دیتا، میری بیماری کا عالم بھی دور ہو جاتا تو میں بھی جا کر کے بابا کے نام پہ شہید ہو جاتا۔ اللہ اکبر، دن کٹا کے شام غریبہ آئی ہے، رات کا اندھیرا ہے، حضرت سیدہ زینب نے کیا دیکھا کہ کوئی گھڑ سوار آ رہا ہے، رات کے اندھیرے میں جب آپ نے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز کو محسوس کیا کہ سیدہ زینب بے چین ہو گئی ہیں، اللہ اکبر، سیدہ زینب نے سارے جتنا بھی لشکر آپ کا موجود تھا ان سب کو اپنے پیچھے کیا کہ اور پیچھے کرنے کے بعد میں اب تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب نے ایک ٹوٹا ہوا خنجر اٹھایا کہ اٹھانے کے بعد میں سیدہ زینب نے رو کر کے ایک چیخ ماری تھی اور آپ فرما رکھی تھی او ظالمو تمہیں ترس نہیں آتا کہ اب ہمارے خیمے کے پاس کیا لینے آتے ہو، میرے 6 ماہ کا اصغر تم نے لے لیا کہ میرا جوان بھتیجا اکبر تم نے لے لیا کہ میرا 22 سالہ قاسم اس کو بھی تم نے شہید کر دیا کہ میرے حسین کو تم نے شہید کر دیا کہ کوئی بھی میرے خیمے کے پاس مت آنا، ظالموں صرف خاتون بچی ہیں، صرف عورتیں بچی ہیں، اب کوئی بھی ہمارے خیمے کے پاس نہ آئے خدا را، اگر خیمے کے پاس میں اب کوئی آئے گا تو یہ زینب اس سے مقابلہ کرے گی۔ سیدہ زینب کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر ہے، آپ للکار رہی ہے، ایک یزیدی کہتا کہ سیدہ زینب ایسے للکارتی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ کوئی عورت بول لگی ہے، بلکہ سارے یزیدیوں میں دہشت بیٹھ گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ نجف اشرف سے حضرت مولا کائنات آ گئے ہیں۔ وہ للکار تھی سیدہ زینب کی، اور للکار ہو بھی کیسے نہ، انہوں نے سیدہ خاتون جنت کا دودھ نوش فرمایا تھا، سیدنا مولا علی کی گود میں پرورش پائی تھی، اپنے بابا کی باتوں کو سنا تھا۔ خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے شام غریب ہے، جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز اور قریب ہونے لگی سیدہ نے پھر چیخ کر کے کہا تھا ظالموں مت آؤ، اب کیا بچا ہے ہمارے پاس، ہماری چھوٹی سی بچی کے کانوں سے بالیاں بھی نکال لی گئی ہیں، اب کیا لینے آ رکھے ہو، اب بچا کیا گئے ہمارے پاس، اب ہم تمہیں کیا دے سکتے ہیں۔ خدا کی قسم جب گھڑ سوار اور قریب ہوا، جب بالکل خیمے کے قریب ہونے والا تھا تو کیا دیکھا، ایک گھوڑا گئے، اس پر ایک شخص بیٹھا ہوا گئے، چہرے پر نقاب پڑا ہوا گئے، جب قریب سے قریب ہوتے رہا نا وہ، تو سیدہ زینب نے ان کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا تھا کیا لینے آئے ہو، اب کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، کیا لوگے، چادریں تک تو تم نے چھین لی ہے۔ سیدہ زینب کی زبان سے یہ جملے نکل لگے تھے جب اس گھوڑے پر سوار شخص نے اپنا نقاب اٹھایا گئے تو پھر وہ کوئی یزیدی نہیں بلکہ مولا کائنات آ گئے تھے۔ آنے کے بعد کہا تھا بے بیٹی آواز بلند نہیں کرنا ہے، آواز تمہیں اونچی نہیں کرنا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا نا تو دیکھ کر کے رونے لگی، اس لیے کہ کوئی بندہ غم زدہ ہو، پریشان ہو، سر نیچے کر کے رو رہا ہو، لیکن اس کا اپنا کوئی عزیز آ کر کے کہہ دے کہ کیوں روتا ہے تو پھر رونے میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سیدہ زینب جو اتنی غمزدہ تھی، اتنی پریشان تھی کہ کیا کیا جائے، جب آپ کے بابا نے آ کر کے کہا بیٹی روتی کیوں ہے تو اور رونے لگی اور کہنے لگی بابا آپ اب آئے ہیں، آپ اب آئے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ ان ظالموں نے دن میں کیا کیا ہے، میرے بھیا حسین کو بھی انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے جب یہ حسین کو شہید کر رہے تھے،
آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے جب میرے بھیا 6 ماہ کے میرے بھتیجے علی اصغر کو لے کر کے دریائے فرات کے پاس گئے تھے تو ایک ظالم وہ تیر مارا تھا بابا جو گھوڑوں کے مارا جاتا ہے، میرے 6 ماہ کے اصغر کے حلق پر وہ جا کر کے لگا تھا تو خون کا ایک فوارہ نکلا تھا۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے جب میرا جوان علی اکبر میدان رن میں گیا تھا؟ ان یزیدیوں نے ایک گھونٹ پانی بھی اس کو پینے کو نہیں دیا تھا۔ جب میرا 22 سالہ میرے حسن کی آخری نشانی قاسم میدان میں گیا تھا، ان ظالموں نے کچھ نہیں دیا اس کو پینے تک کے لیے، اس کو بھی شہادت کی موت دے دی۔ بابا آپ اس وقت کیوں نہیں آئے تھے؟ حضرت سیدہ زینب روتی جا رہی ہے، اپنے بابا سے عرض کرتی جا رہی ہے، مولا نے زینب آواز بلند نہیں کرنا ہے، تجھے صبر کا ایسا مظاہرہ کر کے دکھانا ہے تاکہ تیری مثال قائم ہو جائے۔ آواز بلند نہیں کرنا ہے میری زینب، اب تیرے امتحان کا وقت شروع ہو گیا ہے، پورے لشکر کا تجھے سپہ سالار بنا دیا گیا ہے، اب تیرے ہی حوالے یہ پورا کا پورا چھوٹا سا اہل بیت نبوت کا قافلہ ہے۔ اب تاریخ بتاتی ہے 3 دن سے پیاسے بھوکے تھے نبی کے گھر والے، ادھر یزیدیوں کی طرف جناب حضرت حر کی بیوی، اس لیے کہ حضرت حر کی وہ ذات ہے کہ امام پاک کے قدموں پر آپ شہید ہوئے تھے۔ آپ کی بیوی یزیدیوں کے پاس آئی، آنے کے بعد کہنے لگی، وہ یزیدیوں کیا تمہیں اب بھی ترس نہیں آتا ہے؟ اب تو تم نے حسین کو شہید کر لیا، حسین کی وہ 7 سال کی بیٹی پانی پانی کرتے ہوئے اس کے ہونٹ بند ہو گئے ہیں، تمہیں اب بھی ترس نہیں آتا ہے؟ جبکہ ابن زیاد کا حکم یہ ہے، ابن سعد سے وہ کہہ رہی تھی، ابن زیاد نے یہ کہا ہے، ابن مرجانہ کا یہ کہنا ہے کہ تمہیں زندہ اور صحیح سلامت ابن زیاد کے دربار تک اس قافلے کو پہنچانا ہے، لیکن 3 دن سے یہ لوگ پیاسے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ پیاس کی وجہ سے مر جائیں، تو کسے لے کر کے زندہ آپ اس کے دربار میں پیش کرو گے؟ یہ باتیں جب حر کی بیوی نے کہی نا تو ایک ظالم کو پھر ترس آ گیا، رحم آ گیا، کہنے لگے بتا ہم میں سے کوئی لے کر کے جائے گا تو سیدہ قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ خوددار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ نہیں لیں گے، اگر ہم لے کر کے جائیں گے کل لے کر کے جائے گا، کہ میں لے کر کے جاؤں گی، اس لیے کہ میں حر کی بیوی ہوں اور میرے شوہر نے جان دی ہے امام حسین کے قدموں پر، اگر میں لے کر کے جاؤں گی تو پھر وہ قبول کر لیں گی۔ ابن سعد کے آرڈر پر، اس کے حکم پر ایک مشکیزہ ٹھنڈے پانی کا جناب حضرت حر کی بیوی کو دیا گیا۔ شام غریبہ ہے، شام غریبہ، رات کا منظر ہے، رات گزرتی جا رہی ہے اور ایسے بھیانک وہ جنگل آوازیں طرح طرح کی اس میں آ رہی ہیں۔ حضرت حر کی بیوی نے مشکیزہ اٹھایا پانی کا، اٹھانے کے بعد ادھر جانے لگی جدھر سیدہ زینب کا چھوٹا سا قافلہ موجود تھا۔ جب اس کی طرف سے حر کی بیوی بڑھی نا تو سیدہ نے پھر اپنا خنجر اٹھا لیا، پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی، سیدہ فرمانے لگی اب کون آتا ہے؟ کیوں آتے ہو ہمارے قافلے کے پاس؟ کیا لینے کے لیے آتے ہو؟ کیا بچا گئے ہمارے پاس؟ اگر کچھ ہوتا تو صبر تھا کہ وہ چھیننے آتے ہوگے، اب تو صرف ہم ہیں، 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس، کیا لینے آئے؟ جب سیدہ کی یہ آواز جناب حر کی بیوی نے سنی نا تو کہنے لگی میں کوئی اور نہیں ہوں، حر کی بیوی ہوں، میں کوئی یزیدیوں والے کام کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں اس حر کی بیوی ہوں سیدہ جو تیرے بھائی کے قدموں پہ جام شہادت نوش کر کے گیا ہے۔ کہا کیا لینے آئی ہو؟ کہا یہ مشکیزہ میرے ہاتھ میں ہے اور یہ پانی دینے کے لیے آئی ہوں، خدا را اس پانی کو قبول کر لیجئے۔ جیسے ہی لفظ پانی کو سنا نا سیدہ زارو قطار رونے لگی اور کہنے لگی او حر کی بیوی تو پانی اب لے کر کے آئی ہے جب میرا 6 ماہ کا اصغر پانی پانی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اب اس پانی کا کیا کام ہے جب میرا اصغر ہی نہیں رہا، میرا جوان اکبر العطش العطش کی صدائیں لگاتا ہوا دنیا سے چلا گیا، اب اس پانی کو کون پیے گا جب میرا قاسم چلا گیا، میرے چھوٹے چھوٹے وہ جنت کے پھول جن کو اونو محمد کہا گیا وہ بھی چلے گئے، پانی
پانی کرتے ہوئے، پھر یہ تیرا پانی کون پی گا؟ ہمیں نہیں منظور ہے تیرا پانی، تو اپنا پانی لے کر کے چلی جا، تیرا پانی تجھے مبارک ہو، ہمیں نہیں پینا اب پانی، سب ہمارے چلے گئے، میرا حسین چلا گیا پیاسا، اب اس پانی کا کیا ہوگا؟ جناب حر کی بیوی بار بار اصرار کرتی ہیں، او مائی لے لو پانی کو، سیدہ پانی کو قبول کر لو، ان سے بڑی میں باتیں کرنے کے بعد پانی لے کر کے آئی ہوں، اگر آپ نے پانی قبول نہیں کیا تو پھر یزیدی میری مذاق اڑائیں گے، ہنسی اڑائیں گے، آپ پانی کو قبول کر لیں۔ لیکن سیدہ زینب کہتی میں کیا کروں گی اس پانی کو قبول کر کے، کون پیے گا یہ پانی؟ اللہ اکبر، اتنی بات کہیں نہ جناب حر کی بیوی کہنے لگی، اور سیدہ زینب تمہاری ماں فاطمہ کا باز تھا، اس پانی کو قبول کر لو، اتنی بات کہیں نہ۔ اب سیدہ زینب خاموش ہو گئی ہیں، آپ نے جناب حضرت حر کی بیوی کا ہاتھ پکڑا گئے، ان کے ہاتھ میں مشکیز آ گئے، کہنے لگی آؤ ذرا چلو میرے ساتھ میں۔ اللہ اکبر، جہاں پر سید زادیہ موجود تھی، جہاں پر امام زین العابدین بیٹھے ہوئے تھے، جب وہاں پر لے کر کے نا جناب حضرت زینب حضرت حر کی بیوی کو گئی ہیں، ہاتھ میں پانی کا مشکیز آ گئے، اللہ اکبر، وہ مشکیزہ لے کر کے جیسے ہی زمین پہ رکھا گئے کہ سیدہ زینب حضرت سکینہ سے کہنے لگی ہے، او میری سکینہ پانی پی لو، پانی آ گیا آگے۔ اتنی بات سنی، حضرت سکینہ اٹھ کر کے بیٹھ گئی ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگی ہیں پھوفی زینب، او پھوفی امی، کہ میرے چچا غازی عباس فرات سے پانی لے کر کے آ گئے ہیں۔ اتنی بات سنی نا، سیدہ زینب رونے لگی ہے، رو کر کے کہتی بیٹی سکینہ، اب تیرا غازی نہیں آئے گا، اب تیرا چچا پانی لے کر کے نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ تو جنت میں پرواز کرتا ہوگا، وہ تو جنت میں ٹہلتا ہوگا، اس نے تو نانا کے ہاتھوں سے آب کوثر پی لیا گیا۔ کہا پھوفی زینب پھر پانی کون لے کر کے آیا گیا؟ حضرت زینب کہنے لگی ہے، یہ جناب حر کی بیوی پانی لے کر کے آئی ہے، بیٹی سکینہ اس پانی کو ذرا نوش تو فرماؤ۔ اللہ اکبر، اتنی بات کہی ہے، حضرت سکینہ کہنے لگی ہے، او پھوپھی امی کیا آپ نے پانی پی لیا ہے؟ اتنی بات کہی نا تو کیسی پرورش کی تھی سیدہ خاتون جنت نے اپنی بچی کی۔ سیدہ زینب فرمانے لگی ہے، اور سکینہ کیا تم نے نانا کا وہ فرمان نہیں سنا ہے کہ تب تم گھر میں کوئی چیز کھانے کی لے کر کے آؤ یا پینے کی لے کر کے آؤ تو جو گھر میں بچہ سب سے چھوٹا ہو اس کو پہلے کھلاؤ، اس کے بعد خود سے کھاؤ؟ تو قربان جاؤ سیدہ سکینہ کی ذات پہ۔ اللہ اکبر، میرے امام نے کیا پرورش کی تھی، 7 سالہ حضرت سکینہ، لیکن امام نے کیا تربیت حضرت سکینہ کو دی تھی۔ اللہ اکبر، جب سنا کہ نانا کا فرمان یہ ہے گھر میں کوئی چیز بھی لے کر کے آؤ تو پہلے چھوٹوں کو کھلانا ہے، پہلے چھوٹوں کو پلانا ہے، سیدہ سکینہ نے اس پانی کے مشکیزے کو پکڑا گیا، اپنے ہاتھوں میں باندھا گیا، اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں ادھر کو جانے لگی ہے جدھر شہداء کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ سیدہ زینب ان کے پیچھے چلی گئی، اور چلنے کے بعد میں کہنے لگی ہے، اور سکینہ پانی کو لے کر کے کہاں جاتی ہے؟ اللہ کو اکبر، اتنی بات کہی تھی، حضرت سیدہ سکینہ رو کر کے کہتی ہے، پھوپھی امی ابھی آپ نے کہا تھا جو گھر میں سب سے چھوٹا ہو اس کو پہلے کھلانا ہے، اس کو پہلے پلانا ہے، تو آپ کو کیا معلوم نہیں ہے ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، اس کو پانی پلانے کے لیے جاتی ہو، گھر میں وہ چھوٹا ہے، پہلے وہ پانی پی لے گا، اس کے بعد بھی ہم پانی پی لیں گے۔ اتنی زبان سے کلمات کو حضرت زینب سے سنا کے حضرت سکینہ کے جملوں کو سننے کے بعد میں زارو قطار رونے لگی ہے، اور رو کر کے کہتی ہے، بیٹی سکینہ اب ہمارا اصغر پانی نہیں پیے گا، اس لیے کہ اس کو تو نانا نے آب کوثر پلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب تاریخ بتاتی ہے پانی کسی نے بھی نوش نہیں کیا ہے، اس پانی کو صرف قبول کیا گیا۔ اب جیسے تیسے یہ رات کٹتی رہی، لیکن جیسے کہ 11 محرم کا سورج طلوع ہوا گیا، اللہ کو اکبر، وہ سورج کا طلوع ہونا تھا، اب وہ کیا کیا مصیبتیں لے کر کے آیا گیا۔ اب ظالم یزیدیوں نے جتنے بھی شہداء پڑے ہوئے تھے ان سب کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد یہ قافلہ اللہ اکبر بندی بنایا گیا۔ سجدادیوں کو سب کو جن کی چادریں چھین لی گئی تھی وہ ننگے سر تھیں، اللہ اکبر، سب کو اونٹ کی ننگی پشتوں پر بٹھایا گیا۔ کون یہ شہزادیاں آگے، کون یہ 7 سالہ سکینہ آگے جو اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھتی ہے؟ یہ وہ سکینہ ہے جو بابا کے سینے پر سر کو رکھ کر کے سوتی تھی۔ آج ظالموں نے سب چھین کر کے جب اونٹ کی ننگی پشت پہ بٹھانا نہ، سکینہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اب تاریخ بتاتی ہے وہ سب سجدادیاں ہیں، اور بیمار زین العابدین جن سے چلا نہیں جاتا ان کے گلے میں لوہے کا توق ڈالا گیا۔
اتنا بھاری وہ توق تھا کہ کربلا سے لے کر کے اور یزید کے دربار تک، پوری تاریخ پڑھ لیجئے، ملک شام تک حضرت امام زین العابدین گئے ہیں تو آپ کی گردن اس توق کے وزن سے نیچے جھکی رہی ہے. اتنا بھاری وہ توق تھا. زنجیریں ہیں ہاتھوں میں، بھیڑیا کے پیروں میں، قیدی بنا کر کے اونٹ کی نکیل پکڑا دی ہے. امام زین العابدین کو سجادیاں بیٹھی ہیں. یہ قافلہ چھوٹا سا اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ اب کوفہ کی جانب کو چلا گئے. اللہ اکبر. کوفہ جا رہا کہ یہ قافلہ، یہ تھوڑے سے لوگ اس قافلے میں ہے، لٹا ہوا قافلہ ہے، اونٹ کی ننگی پشتوں پر بیٹھا ہے. لیکن جیسے کہ یہ قافلہ کوفہ پہنچنے والا تھا، کوفہ رات کے وقت میں یہ قافلہ پہنچ رہا تھا، لیکن ظالم یزیدیوں نے اس قافلے کو روکا. آگے آگے سر امام حسین ہے، پھر اور شہداء کی مبارک سر ہیں، اس کے پیچھے پیچھے سجادیہ گئے، اونٹ کی ننگی پشتوں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اب ظالموں نے نہ کیا کیا، اللہ اکبر، اس قافلے کو رات کے وقت میں کوفہ جانے سے، کوفہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے روکا. اور کس لیے روکا کہ اگر رات کے اندھیرے میں یہ قافلہ اہل بیت کا لٹا ہوا اللہ اکبر رات کے اندھیرے میں جائے گا تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون ہے. اور اگر دن کے اجالے میں یہ جائیں گے، رات کا اندھیرا نہیں ہوگا، تو پھر اعلان کیا جا رہا تھا کہ یہ وہ قافلہ ہے جس نے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ امیر المومنین یزید کی مخالفت کی تھی، تو ان سب کے سروں کو تنوں سے جدا کر دیا گیا ہے. یہ اعلان تھا. جب رات میں روکا گیا، ادھر ابن زیاد کو پتا چلا کہ قافلہ کوفہ کے باہر ہے. اس ظالم نے رات ہی سے کوفہ کو سجوانا شروع کر دیا، کوفہ کو سجانے لگے، اس میں میلہ لگنے لگا، لوگ ادھر ادھر سے آنے لگے. پتہ کسی کو بھی نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، سب کو یہ پتا تھا کہ یہ یزید کے باغی ہیں، یزید کے باغی. اللہ اکبر. اب صبح کا سورج طلوع ہوا، اس قافلے کو لے کر کے جیسے ہی کوفہ میں داخل کیا گیا نا، تو کوفہ میں ایک میلہ لگا ہوا تھا. ایک یزیدیوں کا یوں کہو کہ جھنڈ اکٹھا ہو گیا تھا، ان کا جم غفیر موجود تھا. اللہ اکبر. یہ وہ سجادیہ تھی جن کے چہرے کو کبھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھتا تھا، لیکن ظالموں نے اب چادر کو بھی چھینا ہوا گئے. لیکن پھر بھی سجادیوں کے پردے کا عالم یہ تھا، جب حضرت سیدہ سکینہ نے کہا تھا پھوپھی امی ظالموں نے ہماری چادروں کو چھین لیا گئے، اب ہم پردہ کس سے کریں گے؟ جناب حضرت سیدہ زینب نے کہا تھا بیٹی سکینہ، ابھی ظالموں نے صرف ہمارے پردے ہی تو چھینے گئے، ہماری چادریں ہی تو چھینی ہیں، ابھی ہمارے سر کے بال سلامت ہیں. ہم ان سر کے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈال کر کے نقاب بنا لیں گے، اس سے پردہ کریں گے. وہ یار کیا عالم تھا پردے کا. سجادیوں نے اپنے چہروں پر بالوں کو ڈالا ہے کہ کوئی غیر محرم ہمارے چہروں کو نہ دیکھ پائے. آج جو 10 محرم کے ڈھول بجا کر کے میلوں میں خواتین جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ امام حسین کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کیوں نہیں پڑھتے اس باپ کو؟ وہ کیوں نہیں دیکھتے کہ سجادیوں کے پردے کا یہ عالم تھا کہ چادریں جب چھین لی گئی تو انہوں نے نا اپنے بالوں کا پردہ کر لیا تھا. لیکن ہماری گھروں کی عورتوں کا عالم یہ میاں 9-10 تاریخ میں ننگے سر گھومتی ہیں، وہ کسی سے پردہ نہیں کرتی. کل سجادیوں کو کیا منہ دکھائیں گی؟ خاتون جنت کے سامنے، سیدہ زینب کے سامنے کون سا چہرہ لے جا کر کے ہمارے گھر کی عورتیں پیش کریں گی؟ وہاں کربلا میں پانی نہیں تھا، یہاں میلے میں چاٹ بھی ہوتی ہے، بتاش بھی ہوتے ہیں، پانی بھی پلائے جاتے. یہاں تو پوری خرافات کون سی والی ہمارے یہاں پر ہوتی ہیں. اب ذرا غور کرتے جائیے گا، میلہ لگا تھا امام کی شہادت کے بعد، لیکن حسینیوں کی طرف سے نہیں لگا تھا، یزیدیوں نے میلہ لگایا تھا. پورے کوفہ کو سجایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ یزید کے باغیوں کے سر کاٹ کر کے لا رہے ہیں، اور ان کی عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا. پورا کوفہ سجایا گیا، پورے بازار میں سجادیوں کو گھمایا گیا. بیمار زین العابدین ہے، گلے میں توق پڑا ہوا ہے. اب کوفہ کی عورتیں چونکہ اونٹ کی پشت پر بیٹھی تھیں، اس دور میں گھر بہت زیادہ اونچے نہیں ہوتے تھے، تو عورتوں نے نا جب انہیں پتہ چلا
تو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے کی، ایک کھجور کی اور طرح طرح کے کھانے، انہوں نے کہا تھا جب یہ قیدی ہمارے گھروں کے پاس سے گزریں گے تو ان کے نام پہ ہم انہیں صدقہ دیں گے، اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے قیدیوں سے کوئی دعا بھی کراؤ نا تو اللہ قیدیوں کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ ان عورتوں نے سوچا تھا انہیں صدقہ دیں گے، اپنی جان کا صدقہ دیں گے، اولاد کا صدقہ دیں گے۔ اپنی چھتوں پہ وہ عورتیں چڑھ گئیں، اللہ اکبر، اور تماشا دیکھا جا رہا تھا اہل بیت نبوت کے لٹے ہوئے قافلے کا۔ جب سیدہ زینب سید سکینہ کا اونٹ نہ ایک مقام پہ پہنچا، بازار میں گھومتے گھومتے ایک عورت نے نہ ان کی طرف کھجور پھینکی، روٹی پھینکی، اور پھینک کر کے کہا تھا بیٹی تو نے کچھ کھایا نہیں ہوگا، یہ لے کھجور کھا لے، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، یہ روٹی ہے صدقے کی روٹی ہے۔ سیدہ سکینہ نے حسرت بھری نگاہوں سے پھوپھی زینب کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگی پھوپھی زینب کیا اگر اہل بیت نبوت کے افراد 2-3 دن سے بھوکے اور پیاسے ہوں تو کیا ان پر صدقہ حلال ہو جاتا ہے؟ سیدہ زینب نے کہا بیٹی اہل بیت نبوت پر کبھی بھی صدقہ حلال نہیں ہوتا ہے، صدقہ حرام رہتا ہے۔ کیا پرورش تھی، چھوٹے بچے نہیں دیکھتے کہ کھانے کو آیا کہاں سے ہے یا پینے کو آیا کہاں سے ہے، وہ تو ہاتھ بڑھا کر کے کھانے سے مطلب رکھتے گئے، پینے سے مطلب رکھتے گئے، لیکن جیسے یہ بات کہی نا کھجور منہ میں رکھ لی تھی، اب سیدہ سکینہ نے اس کھجور کو نکال کر کے زمین پہ پھینک دیا کہ جب آل محمد پہ صدقہ حرام ہے تو حرام ہی رہے گا۔ 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، لیکن پھر بھی طبیعت اب نہیں جا رہی ہے، اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ کا آ گیا ہے، بات شریعت کی آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سیدہ سکینہ ہے، سیدہ زینب ہے، اونٹ کی ایک ہی پشت پر یہ بیٹھی ہیں پھوپھی اور بھتیجی۔ ایک خاتون آئی ہے، چھت پہ چڑھی، چڑھنے کے بعد میں نا اس نے سیدہ سکینہ کی طرف دیکھا اور سیدہ زینب کی طرف دیکھا، تو سیدہ سکینہ نے اس سے کہا تھا مائی کیا ایک گلاس پانی پینے کو ملے گا؟ میں کہتا ہوں یہ کون پانی پینے کا سوال ان سے کرتا ہے جس کے نانا آب کوثر کے مالک ہیں۔ اور ظالموں نے ان پر بھی سب بند کر کے انہیں بھی مجبور کیا۔ کہتی ہے مائی کیا ایک گلاس پانی پینے کو ملے گا؟ اتنی بات کہی، اوپر جو چھت پہ عورت تھی اس نے کہا تھا ہاں پانی پینے کو ملے گا، کھانا بھی ملے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، میرے حق میں ایک دعا کرنا۔ سیدہ زینب نے اتنی بات سنی تو حضرت سکینہ سے کہنے لگی بیٹی سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے حق میں تم دعا کر دو، اس لیے کہ ہم آل محمد ہے، کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں رکھتے ہیں، اس کو فوراً اس کا بدلہ دے دیتے ہیں۔ کہ پینے کو ملے گا، کہ میری ایک دعا ہے وہ دعا کر دینا، اللہ قبول کر لے۔ جب سیدہ زینب کے کہنے پر سیدہ سکینہ نے کہا بتاؤ کیا دعا ہے، تو اس خاتون نے کہا تھا بیٹی میری دعا یہ ہے کہ زندگی میں مجھے ایک مرتبہ خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب کا چہرہ دیکھنے کو مل جائے، اور ایک تمنا میری یہ ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ شہزادہ مولا کائنات امام حسین کا چہرہ مجھے دیکھنے کو مل جائے۔ اتنی بات کہی نا سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اور نکلنے کے بعد کہتی ہیں وہ خاتون تو جو دعا کرانے کے لیے ہم سے کہتی ہے، جو تیری تمنا ہے تو وہ دیکھ، سب سے آگے جس شہید کا سر نیزے میں پیوست کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں میرا بھیا حسین ہے، اور تو کہتی ہے کہ زینب دیکھنے کو مل جائے۔ آپ نے اپنے بالوں کو ہٹایا، اٹھانے کے بعد کہنے لگی یہ مجھے بھی دیکھ لے، میں ہی خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا، چیخ ماری، ایسی چیخ ماری کہ اپنے چھت پر بے ہوش ہو کر کے وہ گر گئی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یہ تک ملا کہ اس کا انتقال ہو گیا، ایک روایت میں ملا کہ غشی کھا کر کے زمین آتے جا رہے تھے، جاتے جا رہے تھے۔ حسینیوں، پکے حسینیوں ذرا غور تو کیا کرو، ڈھول بجایا کس نے تھا؟ ڈھول بجاتے جا رہے تھے، کہا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ یزید کے باغیوں کا ہم نے سر قلم کر دیا ہے،
اور یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ چلتے چلتے جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا نا، امام زین العابدین نے کھڑا نہیں ہوا جاتا ہے. سارے لوگ کوفہ کے گورنر ہاؤس میں دارالامارت میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سیدہ زینب کو کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا گیا. میرا امام زین العابدین توق میں وزن اتنا ہے کہ گردن نیچے جھکی ہوئی ہے، بیماری کا عالم ہے، اٹھا بھی نہیں جاتا، کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا، چلا بھی نہیں جاتا. اللہ اکبر. اس کے ظالم کے سامنے جب سر امام حسین پیش کیا گیا، اس نے ایک تشت میں رکھا. تشت میں رکھنے کے بعد میں ایک چھڑی لی اور اس ظالم نے اس چھڑی سے امام پاک کے ہونٹوں پر مارنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. ہونٹوں پر مارنا شروع کیا نا، جب دانتوں پر مارنے لگا، ہونٹوں پر مارنے لگا، بیعت بھی کرتا ہے اور کہتا جاتا ہے حسین میں نے نہیں کہا تھا کہ یزید کی بیعت کر لو تو تمہیں قربانی دینے سے تم بچ جاتے. اس نے جب بے حرمتی کی نا میرے امام کے سر مبارک کی. ایک صحابی رسول اس مجمع میں تھے جن کو حضرت زید بن ارقم کہا جاتا ہے، وہ کھڑے ہو گئے. جلال آ گیا. آنے کے بعد کہنے لگے او ابن مرجانہ خبیث، تو ان ہونٹوں پر امام کے چھڑی مارتا ہے جن ہونٹوں کے مصطفیٰ کبھی چومتے بھی تھے تو کبھی چوستے بھی تھے. ان ہونٹوں پر تو چھڑی مارتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ نبی کے نواسے پر تو چھڑی سے بار کرتا ہے. یہ جملے، تلخ جملے اس ظالم کے دل پر لگے جا کر کے، اور کہنے لگا او بڈھے تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ میری مخالفت کرتا ہے، کیا تیرا بھی ایسا کی حشر کروں؟ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو تیری گردن بھی میں مار دیتا. اتنی بات کہی نا تو زید بن ارقم نے چیخ کر کے کہا تھا وہ ابن مرجانہ جس نے امام حسین کا، اللہ اکبر، جس نے نبی کے نواسے کی لاج نہ کی تو وہ میرے بڑھاپے کی کیا لاج رکھے گا؟ انہوں نے کہا تھا کوفہ والو تم آج سے غلام ہو گئے ہو، آج سے تم اس کے غلام بن گئے ہو ابن مرجانہ کے. انہوں نے وہاں سے نکلے. حضرت زید بن ارقم تاریخ قاصر ہے، ڈھونڈ کر لانے سے پھر وہ کبھی کوفہ میں بھی نہیں رہے، نہ جانے کہاں چلے گئے حضرت زید بن ارقم. اس ظالم نے وہ تماشا بنایا نبی کے گھر کے لٹے ہوئے قافلے کا، سر امام پاک کی وہ مذاق اڑائی. اللہ اکبر. دیکھنے والے دنگ تھے، پتہ نہیں تھا. جب یہ کوفے والے نے نا امام پاک کے سر کو دیکھ کر کے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کی نا، یہ درندہ ابن مرجانہ کہنے لگا یہ جو سامنے کھڑا ہوا ہے قیدی بنا ہوا یہ کون ہے؟ تو ایک نے کہا تھا یہ امام حسین کا بیٹا سید سجاد امام زین العابدین ہے. کہا اس کو تم نے کیوں چھوڑا؟ اس کو بھی شہید کر دیتے، اس کو بھی شہادت کی موت دے دیتے. اللہ اکبر. اتنی بات کہی نا تو سیدہ زینب آگے بڑھ کے آگئی، کہنے لگی ظالم اگر تو میرے بھتیجے کی طرف کو تلوار لے کر کے آئے گا تو علی کی بیٹی سے پہلے مقابلہ کرنا پڑے گا. آپ نے نہ جانے کس کس کی دعائیاں دی تھی. تب اس ظالم نے حضرت امام زین العابدین کو چھوڑا، لیکن اس ظالم نے طرح طرح کی باتیں کی کہ معاذ اللہ. کہنے لگا کذاب ابن کذاب حسین ابن علی کا یہ سر ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ. اتنی باتیں کی نا سیدہ زینب کھڑی ہو گئیں، جلال میں آ گئیں، اور جو کوفی تماشا دیکھنے آئے تھے ساری عورتیں موجود تھی، آدمی موجود تھے گورنر ہاؤس کے اندر. ابھی تک پتہ نہیں تھا یہ کون ہے، لیکن سیدہ زینب نے جب خطبہ دینا شروع کیا کہ کوفہ والو تم نے میرے بھائی کو پہلے خطوط بھیج کر کے بلایا تھا، جب میرا بھائی کوفہ آنے لگے نا تو تم نے ان کو راستے میں روک کر کے ان کو قتل کر دیا، ان کے بچوں کو شہادت کی موت دے دی. تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جب کوفہ والوں کو پتا چلا کہ یہ نبی کے گھر کے افراد ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، اب ظالم کوفہ والے رونے لگے تھے، گڑ گڑانے لگے تھے، سینہ کوٹنے لگے تھے. یہ کیا ہو گیا ہے؟ تو سیدہ زینب نے ان کو دعا دی تھی. بد دعا کہوں یا دعا کہوں؟ میں تو اس کو دعا ہی کہوں گا، اس لیے کہ سیدہ زینب نے فرمایا تھا ظالموں اب تم روتے ہو، ظالموں اب تم سینے کوٹتے ہو، اب تم آہو بھکا کرتے ہو. جاؤ نبی کی بیٹی تم سے کہتی ہے کہ تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو گے، ایسے ہی سینے کوٹتے رہو گے. تاریخ بتاتی ہے امام زین العابدین تھے. سیدہ زینب نے جب خطبہ دینا شروع کیا نا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے. ایک نابینا صحابی بھی وہاں پر موجود تھے. جب انہوں نے سیدہ زینب کے خطبے کو سنا نا تو سن کر کے فرمانے لگے لوگوں کا یہاں پر علی آ گئے ہیں.
کہا یہاں پر علی آ گئے ہیں، کیا علی بول لگے ہیں؟ حضرت سیدہ نے وہ کردار ادا کیا۔ اب سنیے گا اختصار کے ساتھ میں عرض کروں نا، سیدہ زینب یہاں سے کچھ دن رکھا گیا، امام پاک کے مبارک سر کو ظالم نے جتنی بے حرمتی کی کر لی۔ اس کے بعد میں نہ سید سجاد امام زین العابدین کو، آپ کے مبارک ساتھیوں کو، سید زادیوں کو، سب کو ظالم ابن زیاد نے قید خانے میں قید کر دیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے وہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہی نہیں رہے تھے، اب تو ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد میں کوفہ تک پہنچے تھے۔ اللہ اکبر پہنچنے کے بعد میں انہیں کھانے کو نہیں پوچھا جاتا ہے، پینے کو نہیں پوچھا جاتا ہے، انہیں کوفہ میں ایک قید خانے میں قید کر دیا۔ اور وہ قید خانہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر، اس میں سورج کب نکلتا ہے نہیں پتا چلتا تھا، دن کب ہوتا ہے نہیں پتا چلتا۔ جیسے آج ہمارے یہاں پر نہ زمین کے اندر گھر بنے ہوئے، اس طرح کا وہ قید خانہ، کب سورج کی روشنی آتی ہے نہیں پتا چلتا ہے، کب رات ہوتی ہے نہیں پتا چلتا، ایک سایہ رات کا عالم ہے، سنسان ہے، سناٹا ہے۔ اللہ اکبر، چڑیا بولتی ہوئی ادھر سے جب گزرتی تھی تو حضرت سیدہ سکینہ کہتی تھی پھوپھی امی یہ چڑیا کہاں جا رہی ہے؟ حضرت سیدہ زینب کہتی تھی بیٹی یہ اپنے اپنے گھروں پر جا رہی ہے۔ حضرت سیدہ سکینہ رو کر کے کہتی تھی پھوپھی امی یہ چڑیا بھی، یہ پرندے بھی اپنے گھروں پر جا رہے ہیں، ہم کب اپنے گھر پہ جائیں گے؟ ہم کب جائیں گے؟ ہمارا وقت کب آئے گا گھر پر جانے کا؟ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے حضرت سیدہ زینب کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، سیدنا امام زین العابدین کو جب قید خانے میں ڈالا گیا، حالت اس وقت تو پھر بھی اچھی تھی، لیکن 40 روز کے بعد جب یزید کا خط آیا کہ قافلہ ملک شام کی طرف روانہ کیا جائے، تو جب حضرت امام زین العابدین کو نکالا گیا، حضرت سیدہ زینب کو نکالا گیا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا گوشت ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں ہڈیاں بچی تھیں، صرف ہڈیاں۔ وہ لوگوں بڑی قربانیاں دی ہیں، احساس کرو آپ، صرف ہڈیاں بچی۔ یہ قافلہ لے کر کے آیا گیا، اللہ اکبر، ایک فرد کی، ایک نبی کے شہزادے کی، نبی کے صحابی کی اور وہاں شہادت ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے جب کوفہ کی جامع مسجد میں امام زین العابدین وہاں موجود تھے، اس وقت میں یہ ظالم ابن مرجانہ کوفہ میں جا کر کے کھڑا ہوا مسجد میں، اس نے جب خطبہ دینا شروع کیا کہ معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کذاب ابن کذاب کو ہم نے قتل کر دیا ہے، اور ان کے عورتوں کو باندی بنا کر کے، غلام بنا کر کے، کنیز بنا کر کے لے کر کے آئے ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں کہی نا تو نبی کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عفیف وہاں پر موجود تھے، وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے ظالم ابن مرجانہ تجھ پر تیری ماں روئے، تو ان کو کذاب کہتا ہے جنہوں نے زمانے کو آ کر کے سچ کا راستہ دکھایا ہے، انہیں تو کذاب کہتا ہے؟ تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ بھری مسجد میں اس کو ایسی لتاڑ لگائی تھی نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عفیف نے کہ اس نے شرم کے مارے منہ نیچے کر لیا، ممبر سے نیچے آ گیا۔ آنے کے بعد میں اس نے کہا تھا کہ اس شخص کو پکڑو، اس کو بھی، اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اب تاریخ بتاتی ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف چونکہ آپ کا قافلہ بڑا تھا، آپ کا خاندان بڑا تھا، اس لیے کچھ نہ کر پایا، لیکن اس ظالم نے جیسے ہی صبح ہوئی دوسرے دن کی، اس نے حضرت عبداللہ ابن عفیف کو بلایا، بلانے کے بعد اپنی تلوار سے ان کے سر کو بھی تن سے جدا کر دیا، ان کو بھی شہید کیا۔ کس لیے شہید کیا تھا؟ ظلم کے خلاف بولے تھے، ظالم کا ساتھ آپ نے نہیں دیا تھا۔ اب فرمایا گیا، سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ طبری آپ پڑھیں پتہ چلے گا، یہی لٹا ہوا قافلہ اب کوفہ سے اب یزید کے دربار کی طرف کو، ملک شام کی طرف کو، قافلے کو ابن مرجانہ کے حکم پر اب روانہ کیا جا رہا ہے۔ کون بچا ہے؟ وہ ہیں اس قافلے میں جن سے چلا بھی نہیں جاتا ہے، بیٹھا نہیں جاتا۔ ایک وقت آیا نا جب یہ قافلہ یہاں سے نکلا، شمر، زلدوشن، خولی، یہ آگے آگے تھے، امام کے سر کو لے کر کے، اور شہداء کے سر بلند تھے نیز پر، اللہ اکبر، سب کو لے کر کے آگے آگے چل رہے تھے۔ ایک وقت آیا
انہوں نے اہل بیت سے چھینا ہوا اونٹ جب قربان کیا، انہیں بھوک لگی، پڑاؤ ڈالا نا، جب اس اونٹ کو قربان کیا، اس کا گوشت پکایا، پکانے کے لیے جیسے ہی بیٹھے نا تو سارا گوشت وہ خون بن چکا تھا، سارا گوشت خون بن چکا۔ ایک نہیں بلکہ تاریخ بتاتی ہے کئی سارے ایسے مناظر ان کے سامنے آئے، ایک اونٹ نہیں، ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ 18 اونٹ انہوں نے ذبح کیے تھے، لیکن جیسے ہی ذبح کرنے کے بعد کھانے بیٹھتے تھے سارے اونٹ وہ خون بن جاتے تھے۔ اب یہ قافلہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچا، اس مقام پر گرجا گھر بنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، کیا دیکھتے ہیں یہ سارے یزیدی، اس گرجا گھر میں اچانک سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اور نمودار ہونے کے بعد اس گرجا کی دیوار پہ ہاتھ نکلا، اس میں سے ایک قلم نکلا، اور قلم نے اس گرجا کی دیوار پہ رکھا اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا سمجھتے ہیں نبی کے نواسے کو شہید کرنے والے لوگ کیا ابھی بھی حضور کی شفاعت کے امیدوار ہیں؟ ایک روایت میں ملتا ہے کہ پہلے سے ہی گرجا کی دیوار پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا۔ جب یزیدیوں نے اس شعر کو پڑھا نا تو کھلبلی مچ گئی، حیران و پریشان ہو گئے، گرجا کے پادری کے پاس گئے، جانے کے بعد کہنے لگے یہ بتاؤ یہ جو شعر لکھا ہوا ہے یہ کب سے لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کب سے لکھا ہوا ہے، ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرے آباء و اجداد مجھ سے کہا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے 500 سال پہلے بھی گرجا کی دیوار پہ یہ شعر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ شعر کیا تھا؟ اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحساب۔ کیا نبی کے نواسے کو شہید کرنے والے لوگ اب بھی حضور کی شفاعت کے منتظر ہیں؟ کیا اب بھی شفاعت ملے گی؟ جب شمر نے پوچھا نا تو گرجا کا پادری نکل کے آیا، آنے کے بعد کہنے لگا شعر سے کیا تمہارا تعلق ہے؟ تم کیوں پوچھتے ہو کس نے لکھا، کب سے لکھا؟ اللہ اکبر، باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں اس کی نظر سرے امام حسین پر پڑی، وہ نور کی شعائیں میرے امام کے مبارک سر سے نکل رہی تھی کہ گرجا کا پادری بھی دیکھنے پر مجبور ہو رہا تھا۔ اس نے دیکھا، دیکھ کر کے کہنے لگا یہ کون ہے مبارک سر والا، یہ کس کا سر ہے جس کے سر سے نور کی شعائیں نکل لگی ہے؟ تو بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن شمر بولا یہ آخری نبی کے نواسے کا سر ہم لے کر کے آئے ہیں۔ اتنی بات کہی نا، گرجا کا پادری لان تان کرنے لگا، ظالمو تم ہو بھی مسلمان، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے نواسے کو تم قتل کر کے لے کر کے جا رہے ہو۔ کہ یہ باغی تھے۔ اللہ اکبر، بڑی باتیں، یہ برائیوں پر برائیاں جب کرتا رہا نا، پادری ٹک ٹکی باندھ کے امام پاک کے سر کو دیکھتا رہا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ، بچہ نور کا، تو ہے آئین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ پادری دیکھتا رہا، دیکھتے دیکھتے پادری کہنے لگا او یزیدیو درندو، کیا ایک رات کے لیے مجھے یہ سر ملے گا؟ ایک رات کے لیے کیا مجھے یہ سر دے دو گے؟ یہ کہنے لگے نہیں جی آپ کو نہیں دیں گے، کیا پتا آپ کیا کرو، ہمیں تو یزید کے دربار میں لے جا کر کے پیش کرنا ہے۔ جب یہ کسی بھی ترکیب سے نہیں مانے نا تو اب یہ چونکہ تھے دنیا کے لالچی کتے، اب وہ پادری اندر گیا، جانے کے بعد اس نے درہم اٹھائے، 10,000 درہم اٹھانے کے بعد ان کے پاس لا کر کے کہنے لگا یہ پوری زندگی کی میری کمائی ہے، یہ 10,000 درہم میں تمہیں دیکھتا ہوں، صرف ایک رات کے لیے امام کا سر مجھے دے دو، صرف ایک رات کے لیے۔ اب یہ دنیا کی دولت میں مرنے والے یزیدی یہ کیسے نہیں مان جاتے؟ انہوں نے 10,000 درہم کو دیکھا، امام کا سر اس پادری کے حوالے کر دیا، لیکن تاریخ بتاتی ہے اس پادری نے امام کے سر کو لیا گیا، اللہ اکبر، لینے کے بعد گرجا کے اندر لے کر کے آیا گیا، آنے کے بعد امام کے سر کو اچھی طرح اس نے پاک کیا گیا، اچھی طرح سے خون صاف کیا گیا، صاف کرنے کے بعد میں اللہ اکبر امام کے سر پہ اس نے خوشبو لگائی ہے، آپ کی داڑھی شریف میں خوشبو لگائی ہے، خوشبوئیں لگانے کے بعد میں اونچی جگہ پہ امام کے سر کو رکھا گیا، اور رکھنے کے
بعد میں زمین پر بیٹھ کر کے امام کے سر کی زیارت کرنے لگا کہ اللہ کو اکبر، زیارت کرتا جا رہا کہ ٹکٹکی باندھ کے امام کے سر کو دیکھتا جا رہا کہ رات کا حصہ گزرتا جا رہا کہ یہ پوری رات بیٹھ کر کے امام کے سر کو دیکھتا جا رہا کہ سر کو دیکھتا رہا. اچانک اس نے کیا دیکھا کہ رات کا آخری پیر جب آیا نا، اس نے دیکھا امام کا مبارک سر رکھا ہوا تھا، اس سر سے نور کی شعائیں نکلی ہے، ایک روشنی نکلی ہے، آسمان پر جا کر کے بلند ہوئی ہے. اللہ کو اکبر، اس نے اس روشنی کو دیکھا کہ اور دیکھ کر کے دیکھتے یہ قید دیکھتا کہ اللہ کو اکبر، نور کی شعائیں نکلنے کے بعد میں امام کے سر سے یہ مخاطب ہوا کہ اللہ نے امام کے سر کو قوت گویائی عطا فرما دی ہے. اب وہ مبارک امام کا سر ہے، اس سے باتیں کرنے لگا کہ اب ان میں باتیں ہونے لگی ہیں. اب تاریخ بتاتی ہے وہ میرے امام کے سر کو دیکھتا رہا. اللہ کو اکبر، ابھی تک یہ پادری تھا، ایک عیسائی تھا، ایک گرجا کا مالک تھا، وہاں پہ رہنے والا تھا، لیکن امام کے سر کی کرامت کو اللہ کو اکبر جب اس نے دیکھا کہ سر کٹا ہوا کہ پھر بھی نور کی شعائیں نکلتی ہے، امام کے سر کو دیکھ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ جس نبی کے نواسے کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ کٹنے کے بعد میں یہ بات بھی کر لیتے کہ نور بھی نکلتا ہے، تو اس نواسے کے نانا کی شان کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا. میں کہتا ہوں سر تن سے الگ ہے، لیکن امام کا کٹا ہوا سر بھی دین اسلام کی تبلیغ کرتا جا رہا ہے. یہ دیکھ رہا ہے، آخری حصہ تھا، اس نے اپنا دین بدلا ہے اور امام پاک کے سر کو دیکھ کر کے کہنے لگا کہ آج سے مان گیا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہوتے ہیں یہ نبی کے گھر والے ہیں جی. جب تک یہ انہوں نے ظاہری زندگی پائی نا، جب بھی حضور کے دین کی تبلیغ کی، اور جب یہ بظاہر سر الگ ہو گیا ہو، تن الگ ہو گیا ہو، تب بھی مصطفیٰ کے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے. یہ حضور کے گھر والے ہیں. یہاں سے صبح کا سورج طلوع ہوا ہونے کے بعد نا، اس پادری نے امام کا سر یزیدیوں کے حوالے کر دیا. لیکن اب یہ بھی سنیے گا میرے امام کی کرامت. ہاں، ہر جگہ پر امام کی کرامت آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. امام کی کرامت. اللہ کو اکبر، یزیدی بڑے خوش تھے کہ 10,000 درہم ہمیں مل گئے ہیں. جیسے کہ بانٹنے کے لیے درہم کی تھیلی کھولی، کھولنے کے بعد حصے کرنا چاہتے تھے کہ وہ سارے درہم کو اللہ نے مٹی بنا دیا تھا. سب مٹی ہو گئے. کہنے لگے جی یہ کیا ہوا، عجیب ہوا. یہ وہ باتیں ہوتی رہی، لیکن ظالموں کو نظر سب آ رہا تھا کہ یہ سب امام کی شہادت کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن جن کی آنکھوں پر پٹی بند گئی ہو تو پھر انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے. ابھی بھی نہیں مانے. صرف یزید سے انہیں کچھ انعام چاہیے تھا. یہ دنیا کی دولت میں ایسے مست ہو گئے کہ بس ایک ہی چیز نظر آتی تھی کہ سر لے کر کے جائیں گے تو یزید ہمیں تحائف دے گا، تحفے دے گا. اب یہ قافلہ یہاں سے چلا، چلتے چلتے امام حسین کا قافلہ چلتا رہا. آگے آگے حضرت سیدنا امام حسین کا جس نیزے پر سر تھا، وہ نیزہ تھا جو شمر کے ہاتھ میں تھا. اللہ اکبر، وہ نیزہ جس میں امام پاک کا سر تھا، وہ نیزہ چلتے چلتے زمین میں اپنے آپ گڑ گیا، داخل ہو گیا. یزیدیوں نے بڑی کوششیں کی کہ نیزہ نکال لیا جائے، لیکن سب نے مل کر کے بھی طاقت لگائی. نیزہ ہے کہ نکلنے کا نام نہیں لیتا ہے. میں کہتا ہوں وہ تو مشیت کی مرضی تھی امام کی شہادت ہونا، ورنہ جس کا صرف سر ہو نیزے پر، اس کو نیچے وہ داخل ہو جائے تو سارے یزیدی طاقت لگا لیں، پھر بھی نہ نکال پائیں. جو ظاہری طور پہ پھر زندہ میرا حسین ہو تو پھر اس کی طاقت سے کیسے مقابلہ کر سکتے تھے. یہ صرف مرضی خدا تھی، اور حسین کی شہادت کے ذریعے اسلام کو تقویت دینا مقصود تھا. اب یزیدیوں نے دیکھا جب نہیں نکلا نا، تو امام زین العابدین کے پاس آئے. آنے کے بعد امام پر کوڑے برسانا شروع کر دیے. اللہ اکبر، وہ امام ہے جو بخار میں تڑپ رہے ہیں، چلا نہیں جاتا ہے، ان پر کوڑے برسانا انہوں نے شروع کیے. میرے امام کہنے لگے بات کیا ہے؟
آخر کوڑے کیوں مارتے ہو؟ تو ایک کہنے لگا تیرے باپ کا نیزہ ماشاء اللہ وہ نیچے زمین میں داخل ہو گیا، نہیں نکلتا ہے۔ یہ کیوں نہیں نکلتا ہے؟ تو پوچھ اس سے جا کر کے نیزے کو نکال، اگر نہیں نکالے گا نیزہ تو پھر ہم تجھے ایسے ہی مارتے رہیں گے۔ یہ بات کہی نا یزیدیوں نے، امام زین العابدین وہاں سے گئے، کہنے لگے بابا آپ اٹھ جائے نا، یہاں سے نیزہ نکل جائے گا آپ کو تو مجھے کچھ سکون میسر ہو جائے گا۔ امام حسین کا تن نہیں ہے، صرف سر ہے نیزے پر۔ آپ فرما رہے تھے بیٹے زین العابدین میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، میری بیٹی 7 سال کی سکینہ جو اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھی تھی وہ پیچھے کہیں کھو گئی ہے، کہیں گر گئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو مدینہ سے لے کر کے یہاں تک آیا تھا، یہاں سے چھوڑ کر کے تو نہیں جاؤں گا نا۔ اتنی بات امام کے سر نے کہی، سیدہ زینب فوراً اتری ہیں۔ اترنے کے بعد میں نا سیدہ زینب جنگل میں تلاش کرنے لگی ہیں، تلاش کرتے کرتے کہتی ہیں بیٹی سکینہ کدھر ہو تم، بیٹی سکینہ کدھر ہو تم، تمہارا انتظار قافلے والے کر رکھے ہیں۔ سیدہ سکینہ کو کہیں نظر نہیں آئی، ایک لمبی مسافت طے کرتی رہی، یہی صدا لگاتی ہیں سکینہ کہاں ہو تم، کہاں رہ گئی ہو؟ جب آپ نے دیکھا نا ایک بزرگ خاتون ہے، چہرے پر برقعے کی حالت میں وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، سیدہ سکینہ ان کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت سیدہ زینب بھاگ کر کے گئی ہے، اس خاتون سے جا کر کے ہم کلام ہوئی ہے، ہونے کے بعد کہنے لگی او خاتون تم کون ہو، اور میری یہ شہزادی میری یہ بھتیجی سکینہ کو گود میں لے کر کے کیوں بیٹھی ہو؟ تو اس خاتون نے جب اپنا نقاب ہٹایا تھا، اپنا پردہ ہٹایا تھا تو حضرت سکینہ دیکھ کر کے رونے لگی ہے، اس لیے کہ وہ خاتون کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی امی خاتون جنت کی ذات تھی، خاتون جنت کی ذات۔ وہ کہتے ہیں جو کہ مدد نہیں کی ماں نے بھی باپ نے بھی وہ بھی ظالم، کبھی تعصب کا عینک ہٹا کر کے دیکھے، جو خاتون جنت یہاں آ سکتی ہے تو وہ کربلا میں بھی آ سکتی ہے، بس مرضی خدا کی تھی، حسین کو کسی کی مدد لینا ہی نہیں تھی، بات اتنی تھی۔ سیدہ زینب نے کہا ماں آپ اب آئی ہیں جب کچھ ہمارے پاس نہیں بچا، آپ دیکھ رہی ہیں میرے جسم پر گوشت بھی نہیں بچا ہے ماں، صرف ہڈیاں بچی ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا ہے کیسے کیسے ظالموں نے سب کو شہید کر دیا، کسی پر بھی ترس نہیں کھایا۔ تو سیدہ فاطمہ فرما رہی تھی بیٹی صبر کا مذاکرہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے سب کو دیکھا گئے اور پہلے ہی دن سے میں سب کے حق میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تم سب کو استقامت دے، اللہ تم سب کو صبر عطا کرے، بس دعا یہی ہے میری۔ کہا تھا ماں قافلے والے جا رکھے گئے، گفت و شنید کے بعد میں سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اب اونٹ پر بٹھایا، قافلہ آگے بڑھنے لگا، امام کا نیزہ بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ اب یہ قافلہ چلتے چلتے راستے میں بہت ساری منازل اس نے طے کی، بتاؤں نا تو پھر میری کیا زندگی ہے، زندگی بھر وہ تمام نہ ہوئے نا۔ ایسا وہ ظلمانہ ظالمانہ پن ان یزیدیوں نے کیا تھا، اللہ اکبر۔ اگر بیمار زین العابدین کے قدم تھوڑے آہستہ ہو جاتے نا بخار کی وجہ سے تو ظالم ان کو کھینچتے تھے، کوڑے مارتے تھے کہ تیز چلو، تیز رفتار چلو، اونٹ کو تیز لے کر کے آؤ۔ یہ کربلا کی درد بھری کہانی ہے جی۔ ہاں صرف شہادت تک ہی محدود نہیں رکھا ہے بلکہ شہادت کی بات بھی دیکھو، نبی کے گھر والوں پر کیا ظلم کیے ہیں ظالموں نے۔ اس کے بعد اب تاریخ بتاتی ہے اب یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا، یہ قافلہ منزلیں طے کرتا ہوا اب ملک شام کی طرف، دمشق کی طرف پہنچنے والا تھا کہ یزید کو خبر ہوئی کہ قافلہ آنے والا ہے۔ اب وہی کام یزید نے حکم دے دیا اپنی رعایا کو، اور اس نے ملک شام میں پورے دمشق میں اعلان یہ نہیں کیا گیا تھا کہ یہ معاذ اللہ حسین کے سر کو کاٹا ہے، بلکہ ظالموں نے ایسا جھوٹ اور مکر اور فریب سے کام لیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کے سر کاٹ کر کے لائے جا رہے گئے جو لوگوں کو راستے میں بیٹھ کر کے لوٹتے تھے، چوری کیا کرتے تھے۔ ہاں یہ الزام کہتے تھے کہ یہ راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے، اور کسی نے کہا تھا کہ یزید کی انہوں نے مخالفت کی تھی، طرح طرح کی باتیں
جتنے منہ اتنی باتیں انہوں نے دمشق میں بتایا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے یہ قافلہ پہنچنے والا تھا، جیسے یہ قافلہ پہنچنے والا تھا کہ ایک عورت کچھ کھانا لے کر کے سیدہ زینب کی بارگاہ میں آئی۔ آنے کے بعد کہنے لگی، سیدہ زینب سے کہنے لگی، بیوی زینب میں کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں، کچھ نظر لے کر کے آئی ہوں، اس کو ذرا قبول تو کر لو، اس کو ذرا قبول تو کر لو۔ کہ تم میرا نام کیسے جانتی ہو، مجھے کیسے پہچانتی ہو، میرا نام لے کر کے تم نے مجھے پکارا ہے؟ تو حضرت زینب کے کہنے پر وہ خاتون کہنے لگی، خاتون سیدہ زینب تم نے مجھے پہچانا نہیں ہے، میں کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی ماں خادمہ، میرا نام فضہ ہے، آپ کی ماں کی خادمہ رہی ہوں میں۔ کسی وجہ سے میں نے ادھر ملک شام میں نکاح کر کے اپنی زندگی ادھر بسا لی، لیکن آپ کی ماں سیدہ زینب نے بتایا تھا ہجری 60 کے بعد میں میری بیٹی قیدی بنائی جائے گی اور قیدی بنا کر کے انہیں دمشق کی طرف کو لایا جائے گا۔ جب سے ہجری 61 ہوئی ہے، 60 گزری ہے، روز میں اس راستے پر کھانا لا کر کے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ آپ کی ماں کا وہ فرمان مجھے آج بھی یاد ہے، بیوی اس کو قبول کر لیں، یہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ پھر تاریخ بتاتی ہے ایک منزل پر اور ایک خاتون ملی کہ قیدیوں میں نظر امام حسین لے کر کے آئی ہوں، اس نظر کو تم قبول کر لو، اس کو قبول کر لو۔ سیدہ سکینہ نے کہا تھا، سیدہ زینب نے کہا تھا، ہم نظر کا کھانا نہیں کھاتے ہیں، ہم صدقے کا کھانا نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا تھا، بیوی یہ صدقے کا کھانا نہیں ہے بلکہ میں ہر مہینے امام حسین کے نام کی نظر پیش کرتی ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا، امام حسین کی نظر، کیا جانتی ہو امام حسین کون ہے؟ اس نے کہا تھا، ہاں میں جانتی ہوں، میرے نبی کے نواسے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ کہ یہ نظر کا کھانا کیا معاملہ ہے، اس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس خاتون نے بتایا تھا، میں اس لیے نظر کا کھانا ہر روز اور ہر ہفتے میں ہر مہینے لے کر کے آتی ہوں۔ ایک وقت تھا، میں نبی کے ایک صحابی کی بیٹی ہوں، پہلے ہم مدینہ میں رہتے تھے، وقت تھا، بچپنے کا عالم تھا مجھ پر، میری طبیعت اتنی علیل ہو گئی تھی کہ زمانے کے اطباء نے، حکماء نے، سب نے مجھ کو لا علاج کر دیا تھا، علاج کہیں بھی نہیں ملا۔ تو مدینے والوں کا دستور تھا، جب کوئی علاج نہیں کرتا تھا تو حسنین کے نانا علاج فرماتے تھے۔ کہتی میرے بابا مجھے بچپنے کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں لے کر کے گئے، اور لے جانے کے بعد کہا تھا، میرے مصطفیٰ یہ بیٹی ہے، زمانے کے اطباء نے، حکماء سب نے لا علاج کر دیا ہے، حضور آپ ہی کرم فرمائے۔ تو اس وقت میرے حضور کے سامنے سے ایک چھوٹا سا شہزادہ گزر رہا تھا جس کو تاریخ میں امام حسین کہا جاتا ہے۔ کہتی ہے وہ نبی کا نواسا گزرا نا، میرے حضور نے ان سے فرمایا، حسین اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیر دو۔ کہتی ہے خدا کی قسم ان کا ہاتھ پھیرنا تھا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، شفا عطا فرما دی ہے۔ بس شفا ملی تھی۔ میرے باپ نے کہا تھا، بیٹی جب تک تو زندہ رہے امام حسین کے نام کی نظر پیش کرتی رہنا، اور یہ نظر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے حسین کو لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اتنی بات سنی نا، سیدہ زینب پھوٹ کر کے رونے لگی اور رو کر کے کہتی ہیں، بیوی جس کے نام کی نظر تو پیش کرتی ہے، آج کے بعد میں اس نظر کو کبھی بھی مت بانٹنا، اس نیت سے کہ امام کی زندگی طویل ہو جائے۔ اس نے کہا تھا، کیسی بات کرتی ہو؟ سیدہ زینب نے کہا تھا، مجھے جانتی ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ کہا تھا، وہ جو آگے سر جا رہا ہے انہیں جانتی ہو؟ کہا انہیں بھی نہیں پہچانتی ہوں۔ کہا تھا، وہ جو آگے سر اور نیزہ ہے، اس نیزے پر جو سر بلند ہے وہ کسی اور کا نہیں، میرے بھیا حسین کا ہے، اور میں حسین کی بہن سیدہ زینب ہوں۔ آج کے بعد کبھی بھی نظر اس نیت سے مت پیش کرنا کہ اللہ لمبی زندگی دے دے، اس لیے کہ میرے بھائی کو تو اللہ نے اتنی لمبی زندگی دے دی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، موت آتی ہی نہیں ہے جو اللہ کے نام پہ شہید ہوتے ہیں۔ کہ کبھی نظر پیش مت کرنا۔ یہ بیوی روئی ہے، چیخ مار کے روئی،
ایسی روئی کہ اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، موت طاری ہو گئی۔ یہاں سے یزید کو پتا چلا کہ بس قافلہ آنے والا ہے۔ یزید کے حکم پر پورا دمشق سجایا گیا۔ اس میں جو اس کا ہیڈ آفس تھا، جس کو اس وقت میں دارالامارت بھی کہا جاتا تھا، اس کو سجا دیا گیا، میلہ لگ گیا، ڈھول بجائے جانے لگے۔ اس لیے اور حکم یہ ہوا تھا کہ یزید کے باغیوں کے سر لائے جا رکھے ہیں۔ اس حکم پر نا ایک میلہ، ایک جم غفیر جب موجود ہو گیا، اس وقت میرے نبی کے ایک صحابی جو مصر سے تعلق رکھتے تھے، جن کا نام حضرت سہل تاریخ میں آتا ہے، وہ تجارت کرنے کی غرض سے ملک شام دمشق آئے ہوئے تھے۔ انہیں جب پتا چلا کہ یزید کے باغیوں کے سر لائے جا رکھے گئے، تو وہ لوگوں سے پوچھنے لگے کہ کب وہ قافلہ آنے والا ہے، کب وہ قافلہ آنے والا ہے۔ جیسے یہ قافلہ جب شہر پورا سجا دیا گیا، اس لیے اور سب کو یہ پتا تھا کہ یزید کے باغی نہ جانے کون ہوں گے، کس نے یزید کی مخالفت کی ہے، اور اعلان کیا گیا تھا کہ ان کی عورتوں کو معاذ اللہ قیدی بنا کر کے لے کر کے آیا جا رہا ہے۔ ان کے سب کے لوگوں کی جس نے یزید کی بغاوت کی، سب کے سروں کو کاٹ دیا گیا ہے، نیزوں پر سب کے سر بلند ہیں، ان کو لے کر کے آیا جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے شعر سجائے تاشانے بجائے جا رہے گئے، ڈھول بجائے جا رہے گئے، ایک میلہ دمشق میں لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر جب لوگوں نے دیکھا تو کس کے سر لائے جا رکھے تھے، کس کو قیدی بنا کر کے لایا جا رہا تھا، جو امام حسین کا سر تھا۔ جیسے ہی حضرت سہل نے حضرت سہیل نے ان کو دیکھا نا، امام پاک کے سر پر جیسی ہی نظر پڑی تو پھوٹ کر کے رونے لگے کہ ظالم ان کو باغی بتاتے ہیں، ظالم ان کو کذاب بتاتے ہیں، ظالم ان کو جھوٹا بتاتے ہیں، ظالم ان کو دغا کرنے والا بتاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے یہ میرے نبی کا نواسہ حسین ہے، حسین ہے۔ رونے لگے پھوٹ کر کے۔ پھر آپ اور پیچھے گئے، اس میں نا یہ امام پاک کے گھر کی جو شہزادیاں بچی تھی، وہ پیچھے اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھ کر کے آ رہی تھی۔ جب یہ دمشق میں انٹری ہوئی نا اس قافلے کی، سارے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، اور ایسی بھیڑ لگی کہ اونٹ کی نکیل یزیدی پکڑے ہوئے تھے۔ کوئی حضرت زینب کے سامنے یزیدی آ رہا تھا، کوئی حضرت سکینہ کے سامنے۔ نبی کے صحابی حضرت سال نے دیکھا نا یہ نبی کے گھر کا قافلہ، بے چین ہو گئے، اور جتنے درہم لے کر کے آئے تھے ان کا کیا کیا، حضرت سکینہ کے پاس گئے۔ جانے کے بعد کہنے لگی بیٹی کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت سکینہ رونے لگی، ہم سے مدد کے لیے کہتے ہو، تم بھی یزید کی ہی طرف سے ہو گے، ہماری اب تک انہوں نے کوئی مدد نہیں کی، تو اب یہ بھلا ہماری کیا مدد کرو گے تم؟ حضرت سال کہنے لگے بیٹی سکینہ میں یزیدی نہیں ہوں، میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، میں مصر سے آیا ہوں، اگر میری کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی مدد چاہیے تو وہ مدد میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت سکینہ نے کہا تھا ہمیں کھانے کو بھی نہیں چاہیے، ہمیں پینے کو بھی نہیں چاہیے، لیکن ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، اگر آپ چاہیں تو جو ہمارے بابا حسین کا سر ہمارے قریب چل لگا گئے، یہ جتنے بھی شہداء ہیں آپ ان سے کہہ کے ان سروں کو آگے بڑھا دیں، اس لیے کہ یہ ظالم جو سر لے کر کے چل لگے گئے بابا حسین کا، بھائیوں کا، یہ جب سر ہمارے قریب میں لے کر کے چلتے ہیں تو غیر محرم افراد کی نظر ہمارے چہروں پر پڑتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے چہروں پر کسی کی بھی نظر پڑے، آپ ان سے ہمارے بابا کے مبارک سر کو، سارے شہداء کے سروں کو الگ کروا دیں، تاکہ سارے لوگ انہیں دیکھنے میں مصروف ہو جائیں، ہمارے چہرے کو کوئی نہ دیکھے۔ یہ پردے کا عالم تھا جی، پردے کا عالم۔ یہ حضور کے گھر کی شہزادیاں تھیں۔ ہاں ایسے عالم میں اور کوئی ہو بے نہ تو کیا ہے کہ مجھے کھانے کو نہیں ملا، پینے کو، لیکن بس حضور کی شریعت ہے، دین پر ایسی تقویت پائی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدہ نے کہا کہ آپ کچھ بھی کر کے، حضرت سال فوراً گئے، جو سر لے کر کے امام حسین کا، سارے شہداء کا چل رہے تھے یزیدی، ان کو آپ نے 10,000 درہم دیے، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ 10 درہم دیے۔ بہرحال کوئی سی مانیے گا، درہم دینے کے بعد میں نا حضرت سال نے ان کو دیے، کہا تھا سر آگے کر لو، سیدزادیوں کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ ان ظالموں نے اللہ اکبر ان سروں کو آگے کر لیا شہداء کے۔ اب یہ جو سیدزادیاں تھیں یہ پیچھے پیچھے ہیں، تماشے ہو رہے گئے، لوگ مذاقیں کر رہے گئے،
پوری بازار میں دمشق کے گھمایا جا رہا ہے اور یہی کہا جا رہا ہے یزید کے باغی ہے، یزید کے باغی ہے، یزید کی بیعت نہیں کی تو انہیں قتل کر دیا گیا، ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا گیا۔ اللہ کو پر یہ باتیں کہی جا رہی ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ یہ ہے کون، یہ حقیقت میں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کو اکبر یہ قافلہ گھومتے گھومتے پورے دمشق میں چکر کاٹنے کے بعد میں نا کئی دنوں تک دمشق میں اس قافلے کو گھمایا گیا، بلکہ سیدہ زینب سے مدینہ آنے کے بعد میں ایک مرتبہ ایک خاتون نے پوچھا تھا، اور سیدہ زینب ذرا یہ تو بتا دو تمہیں ملک شام میں دمشق میں کتنے دن تک گھمایا گیا تھا؟ تو سیدہ زینب نے کہا تھا ظالموں نے ہمارے سروں پہ چادریں بھی نہیں تھی، ہمارے سروں پر کوئی دوپٹہ بھی نہیں تھا، برقعے کی حالت میں بھی نہیں تھے، ہمارے جسموں پر پردے بھی نہیں تھے، ایسے عالم میں جس پہ ہم اپنے بالوں کو اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے تھے، ظالموں نے ایسے عالم میں اللہ کو اکبر پردے کا کوئی انتظام نہیں تھا، ظالموں نے دمشق کے بازار میں 3 دن تک ہمیں گھمایا تھا۔ یہ ظلم تھا سجادیوں پر۔ گھمانے کے بعد یہ قافلہ تیزی کے ساتھ عرض کروں پہنچا یزید کے دربار میں۔ اس وقت یزید کے دربار میں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام حضرت نعمان ابن بشیر تھا، اور انہیں وہ خوشی سے نہیں آئے تھے بلکہ قید کر کے ان کو لایا گیا تھا۔ جب ابن مرجانہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا، اللہ اکبر، جب یہ یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا، یزید کے دربار میں قافلے کا پہنچنا تھا، یزید سامنے بیٹھا ہے، شرابیں پی رہا ہے، شرابیں پیتا ہے، نیم برہنہ، زبان حیا میری یوں کہو کہ خاموش ہے، میں اشارہ کر کے گزروں نہ، نیم برہنہ اس کے سامنے لڑکیاں بیٹھی ہیں، اور وہ غنڈہ گردی جو اس کی شہرت پائی ہوئی تھی وہ سارے کام کر رہا ہے۔ شرابیں پی کر کے کہتا ہے کہ جو لوگوں انجام دیکھ لو، جو میری بغاوت کرے گا اس کے ساتھ یہی حشر کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، شرابیں پی رہا ہے، اس ظالم نے شراب کے نشے میں ایک چھڑی اٹھائی، اور جو کام اللہ اکبر ابن مرجانہ نے کیا تھا وہی یزید کرنے لگا ہے۔ اس نے چھڑی اٹھانے کے بعد میں امام پاک کے کبھی رخسار مبارک پر مارنا شروع کی ہے، تو کبھی دندان مبارک پر مارنا شروع کی ہے، تو کبھی آنکھوں پر مارتا ہے، کبھی ماتھے پر مارتا ہے، کبھی ہونٹوں پر مارتا ہے، اور کہتا ہے حسین میں نے تم سے پہلے کہا تھا کہ میری بیعت کر لو، اگر بیعت کر لوتے تو حکومت بھی مل جاتی، تمہیں خلافت بھی مل جاتی، لیکن تم نے میری مخالفت کی ہے، اس کی سزا تمہیں یہ مل لگی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت نعمان ابن بشیر سے دیکھا نہ گیا۔ یزید جب ڈنڈے مار رہا تھا، چھڑی مار رہا تھا، اللہ اکبر، ایسی چھڑی اس نے ماری تاریخ بتاتی ہے، میں نے پڑھا گئے، پڑھ کر کے روح کانپ جائے نا، سر الگ ہے، تن الگ ہے، امام پاک کا صرف سر موجود ہے، اس نے ایسی چھڑی ماری تھی کہ آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ ابھی تک جو پیوست تھے، اچھے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد ظالم تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ یزید درندے تجھے غیرت نہیں آتی ہے؟ تو ان کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا ہے، ان کے لبوں پر چھڑی مارتا ہے، ان کے رخسار پر چھڑی مارتا ہے، ان کے سر پہ چھڑی مارتا ہے، جن کے نانا امام الانبیاء گئے، ان کے نانا ان کو کاندھوں پر بٹھا کر کے مدینے میں گھماتے تھے۔ اللہ کو اکبر، کبھی اگر یہ پیٹھ پر آ کر کے بیٹھ جاتے نا تو ان کے نانا سجدے کو طویل کر دیتے تھے، سجدے کو جب تک سر سے نہیں اٹھاتے تھے جب تک حسین خود نیچے نہیں اتر جاتے تھے۔ اتنا پیار مصطفیٰ کرتے تھے، خدا کی قسم اگر مصطفیٰ رکوع کی حالت میں ہوتے تھے، امام پاک آ کر کے مصطفیٰ کی کریم علیہ السلام کی مبارک اللہ اکبر پیر شریف جو پھیلے ہوئے ہوتے نا، امام پاک کھیلتے رہتے تھے، امام پاک کھیلتے رہتے، کبھی آگے سے نکلتے تھے، کبھی پیچھے سے نکلتے تھے، لیکن میرے مصطفیٰ اتنا پیار کرتے تھے، کبھی ان کو چومتے تھے، کبھی ان کو سونگتے تھے، کبھی ہونٹوں کو بوسہ دیتے تھے تو کبھی ہونٹوں کو چوستے تھے، کبھی چومتے تھے۔ یہ میرے امام کی ذات ہے۔ ظالم تو ان پر چھڑی مارتا گئے، ظالم تو ان پر چھڑی مارتا گئے، تو نے ان کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ اور یزید تجھے غیرت نہیں آتی ہے، یزید تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ اکبر،
امام تیری بیعت کیسے کر لیتے؟ تو ایک فاسق و فاجر ہے، تو ایک شرابی ہے، تو ایک زانی ہے، تو ایک مکار ہے۔ امام حسین سے تو نے بدلہ اس طرح سے لیا کہ حضرت نعمان ابن بشیر روتے جا رکھے ہیں کہ آپ اپنی زبان سے کہتے جا رکھے ہیں کہ زبان سے کہتے جا رکھے ہیں کہ حضرت نعمان ابن بشیر سے جب دیکھا نہ گیا، آپ سارے دمشق والوں سے کہنے لگے، او دمشق والوں کیا تمہیں پتا ہے یہ کون ہے؟ تمہیں خبر بھی ہے یہ کون ہے؟ دمشق والے کہنے لگے یزید کے باغی ہیں، راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے۔ خدا کی قسم حضرت نعمان ابن بشیر کو جلال آیا کہ کھڑے ہوئے گئے ہونے کے بعد کہنے لگے ظالمو تمہیں نہیں پتا کہ یہ حسین بن علی کی ذات ہے، یہ نبی کے نواسے ہیں۔ اس ظالم یزید نے تم سے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے کسی کو آج تک نہیں لوٹا ہے، بلکہ ان کی اپنی تاریخ یہ رکھی ہے، اگر کوئی بھوک سے مر رہا ہوتا تھا تو نبی کے شہزادے کھانے کو دیتے تھے۔ اس نے تو تم سے جھوٹ کہا ہے۔ یزید کے دربار میں نعمان ابن بشیر نے جب دھاڑ لگائی نا، اب سارے دمشق والے منتشر ہونے لگے ہیں۔ ابھی تک جو سائیڈ لے رہے تھے یزید کی نا، اب اس کے مخالفین کی جماعت تیار ہونے لگی ہے۔ اتنے میں موقع ملا، کھڑی ہو گئی حضرت سیدہ زینب۔ کبھی حسین، کبھی علی، کبھی فاطمہ، کس طرح سے زینب نے کردار ادا کیا ہے، کس طرح سے ادا کیا ہے۔ کھڑی ہوئی سیدہ زینب، جب یزید کی زبان سے جملے نکلے تھے کہ معاذ اللہ کذاب ابن کذاب کو اس کے ٹھکانے پہنچا دیا گیا ہے اور حق بالوں کی جیت ہو گئی ہے، اتنی زبان سے جملے نکلے تھے، سیدہ زینب اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، آپ کی رگوں میں حیدری خون نے جوش مارا ہے اور کہنے لگی ظالم یزید تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ تو اسے کذاب کہتا ہے جو زمانے کو سچ بولنے سکھانے آیا ہے، اسے کذاب کہتا ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی، یہ غیرت نہیں آتی؟ یہ کھڑی ہوئی ایک خطبہ اپنے ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کسی اور موقع پہ میں آپ کو سناؤں نا، بڑا طویل، بڑا فصیح و بلیغ ایسا خطبہ سیدہ زینب نے دیا۔ جتنے دمشق والے تھے، جتنے یزید کے عواری موالی تھے، اس کے ماننے والے سیدہ زینب کی زبان سے جملے نکلتے جا رہے تھے، یزیدی ہائے ہائے کر کے روتے جا رہے تھے، روتے جا رہے تھے، اللہ اکبر، روتے جا رہے گئے۔ اب یزید نے دیکھا نا، جو روایتیں میں نے پڑھی ہیں وہ میں آپ تک عرض کر رہا ہوں، منتقل کر رہا ہوں۔ یزید نے دیکھا نا کہ اب دمشق کے حالات منتشر ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو یہ دمشق کے سارے افراد میرے مخالفین بن جائیں۔ اب یزید نے سب کو اپنے دربار سے ہٹایا اور کہا جمعہ کی نماز میں سب کی میں شرکت چاہتا ہوں، اس لیے کہ یزید گورنر تھا، یزید نے بادشاہ ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یزید نے یہ کہا تھا کہ جو بھی میرے خلاف ورزی کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا۔ تو دمشق والے ڈرتے تھے یزید سے۔ جمعہ کا دن آیا، اللہ اکبر، یزید جا کر کے اس کے سارے ماننے والے اور سیدنا امام زین العابدین دمشق کی جامع مسجد میں کھڑے ہوئے۔ ہونے کے بعد میں نا، اب یزید ہے، پہلے یزید ممبر پہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد میں اس نے اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس نے اپنی فتح کا اعلان کرنا چاہا کہ لوگوں دیکھو، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ باغیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ یہ لمبی چوڑی باتیں جب کرنے لگا نا، جب کرنے لگا باتیں، جب حضرت سیدنا امام زین العابدین سنتے 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 جب ساری برداشت کی حدیں پار ہو گئیں تو سیدنا امام زین العابدین کھڑے ہو گئے۔ آپ کا کھڑا ہونا ہوا، ہونے کے بعد آپ فرمانے لگے لوگوں کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ یزید کے باغی ہیں۔ امام زین العابدین کہنے لگے کیا تم نے قرآن میں وہ آیت نہیں پڑھی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا؟ لوگوں نے کہا ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کو پڑھا ہے اچھی طرح، مفہوم بھی اس کا سمجھتے گئے۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے ظالموں، جس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اسی نبی کا اور اسی حسین کے گھر کا ایک فرد میں ہوں، میری ہی شان میں، میرے گھر والوں ہی کی شان میں اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا ہے۔ کیا تم نے نہیں پڑھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس؟ پوری آیت تم نے نہیں پڑھی؟
یزیدی کہہ رہے تھے، دمشق والے کہہ رہے تھے، ہم نے پڑھا ہے اس آیت کو کہ ظالموں، جس سے اللہ نے ناپاکی کو دور کیا گیا وہ ہم ہی لوگ ہیں، ہم ہی لوگ ہیں۔ اب مسجد کے حالات پورے حضرت امام زین العابدین کے یوں کہو کہ پکش میں سارے لوگ ہونے لگے۔ سب کو پتا چلا کہ اس نے نبی کے شہزادے کو قتل کیا ہے، اس نے نبی کے نواسے کو معاذاللہ شہید کیا ہے۔ اب لوگوں میں ایک حلوری مچینا، اب لوگ باتیں کرنے لگے۔ جب یزید دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہاں پر تلواریں نکلنے لگے، یزید نے اپنے مؤذن کو حکم دیا کہ اذان پڑھو۔ جب وہ اذان پڑھنے لگا، اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچانا، حضرت امام زین العابدین نے یزید کی طرف آنکھیں اٹھا کر کے دیکھا تھا اور دیکھ کر کے کہا تھا، یزید یہ جو محمد ہے یہ تیرے نانا ہے یا میرے نانا ہے؟ اب یزید کچھ کہہ نہیں پایا، شرم کے مارے نگاہیں نیچی ہیں۔ کہنے لگا، ہاں سب جانتے ہیں یہ میرے نانا نہیں ہے بلکہ تیرے نانا ہے۔ اب دمشق والوں کو سب کو یقین ہو گیا کہ یہ حسین بن علی کے بیٹے ہیں۔ یزید نے اچھا نہیں کیا، سارے اس کے مخالفین ہونے لگے۔ جمعہ کی نماز جیسے جیسے پڑھی نا، آنے کے بعد میں اللہ اکبر، تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جمعہ کی امامت بھی سیدنا امام زین العابدین نے فرمائی تھی۔ آنے کے بعد شمر نے کہا، یزید امیر المومنین، یہ اس کے جملے تھے، میں اس کو امیر المومنین نہیں کہتا ہوں، ہاں امیر الخبیث ضرور اس کو کہہ سکتا ہوں۔ ہاں میں تو کہتا ہوں کہ وہ سارے جہنمیوں کا سردار بن کر کے اٹھے گا، جس نے اہل بیت نبوت کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگا ہو، اس کے لیے کیا کہہ سکتے؟ یہی جملے اس کے لیے ادب کے جملے ہیں۔ شمر نے کہا، امیر المومنین اگر اب آپ نے اس قافلے کو مدینہ روانہ نہ کیا تو ایک وقت گزرے گا، کچھ ہی دن کی بات ہے کہ یہ سارے لوگ آپ کے خلاف تلواریں چلانے لگیں گے۔ بہتری اسی میں ہے کہ ان کے پورے قافلے کو اللہ کو اکبر مدینہ کی جانب روانہ کر دو۔ اگر روانہ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں انتظام کر لو کہ یہ لوگ پھر تمہارے مخالفین بنیں گے، تم سے جنگ کی جائے گی اور تمہارے لوگ کم پڑ جائیں گے، تم سب کو یہ قتل کر کے رکھ دیں گے۔ یزید کو اس شمر نے بڑا سمجھایا نا، اس کی بات عقل میں آئی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے جانے کی تیاری میں ہے۔ لیکن لوگوں، جب یہ قافلہ آیا تھا مدینے سے تو بہت کچھ لے کر کے آیا تھا، لیکن اب سب کچھ کھو کر کے جا رہا ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کو بلایا گیا۔ حضرت امام زین العابدین نے اپنی شرائط رکھی کہ ہمارے ساتھ کوئی یزید کا ماننے والا نہیں جائے گا، ہم اپنے آپ خود سے چلے جائیں گے، یا پھر جس کے لیے ہم کہیں گے وہ ہمارے ساتھ جائے گا، اور ہمیں ہمارے شہداء کے مبارک سر بھی دے دیے جائیں، انہیں لے کر کے ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں۔ لے کر کے مدینہ جب آئے تو پورے تھے، جسم بھی سلامت تھا، سر بھی سلامت تھا، لیکن اب امام زین العابدین صرف مبارک سروں کو لے کر کے مدینہ کی جانب نکلے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ حضرت نعمان ابن بشیر جائیں گے۔ یزید نے اس کو بھی مان لیا، اور کوئی یزید کا کارندہ نہیں جائے گا، اس کو بھی تسلیم کر لیا۔ سیدہ زینب ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، سیدہ ام رباب ہیں، شہربانو ہیں، حضرت لیلہ ہیں، حضرت امام زین العابدین ہیں۔ چھوٹا سا یہ لٹا ہوا قافلہ ہے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کو اس قافلے کا سالار بنایا گیا۔ بنانے کے بعد میں نا حضرت امام زین العابدین کے حکم پر، کہنے پر یہ قافلہ مدینہ کی جانب نکلا، اور مدینہ کی جانب نکلتے جا رہے ہیں۔ قدم سارے اہل بیت نبوت کے افراد اٹھا رہے تھے، تو زبانیں ہی نہیں بلکہ دل بھی کہہ رہے تھے، نانا جب آئے تھے تو بہت کچھ لے کر کے آئے تھے، اب تیرے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں تو کچھ نہیں لے کر کے داخل ہو رہے ہیں۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ ملک شام سے آتے وقت راستے میں کربلا کا میدان پڑا تھا، وہاں پر ساری لاشیں اکٹھا کی گئیں، نماز جنازہ ادا کی گئی، اس کے بعد ان کی تجہیز و تکفین کی گئی، ان کو دفن کیا گیا،
اور ایک روایت ملتی ہے جب ادھر کوفہ کی طرف کو امام کا قافلہ روانہ ہوا، ادھر پاس میں ایک گاؤں تھا، دیہات تھا، وہاں سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے لاشوں کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد نماز ادا کی، کرنے کے بعد ان کو کربلا ہی میں دفن کر دیا۔ سر نہیں تھے، صرف جو ہے نا ان کے بدن، ان کے جسم، ان کے اجسام دفن کیے گئے۔ لیکن اب امام زین العابدین ہے، سیدہ زینب ہے، اللہ اکبر، سیدہ ام کلثوم ہے، حضرت نعمان ابن بشیر ہے، اب مدینہ کی جانب کو نکلنے لگے گئے۔ اور خدا را ذرا غور تو کیجئے گا، اور لوگوں یہ وہی قافلہ آگے جب مدینہ کی جانب نے نکلا تھا تو 6 ماہ کا بچہ بھی تھا، حضرت علی اکبر بھی تھے، حضرت امام قاسم بھی تھے، حضرت امام حسین بھی تھے، حضرت عثمان بن علی بھی تھے، محمد بن علی بھی تھے، ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عباس بن علی بھی تھے۔ اللہ اکبر، بڑے بڑے مصطفیٰ کے یہ دیوانے تھے، مصطفیٰ کے گھر والے تھے، اولاد حضرت مولا کائنات تھی۔ اللہ اکبر، چھوٹے بچے بھی تھے، بڑے شہزادے بھی تھے، امام پاک بھی تھے، لیکن یہ لٹا ہوا قافلہ اب صرف ایک مرد اس قافلے میں بچا گئے جن کو حضرت امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین ہے، سیدہ زینب ہے، اللہ اکبر، چلتے جا رہے گے، جتنا مدینہ کے قریب ہو رہے گے اتنی ہی یاد ستا رہی ہے، نانا کو کیا منہ لے جا کر کے دکھائیں گے؟ جب گئے تھے تو سب کو لے کر کے گئے تھے، لیکن مدینہ جب پلٹے گئے تو سب کچھ کھو کر کے یہ آ رہے گئے، نہ اس قافلے میں حسین پاک ہے، نہ اس قافلے میں حضرت عباس ہے، نہ اس قافلے میں حضرت قاسم ہے، نہ اس قافلے میں حضرت علی اکبر ہے، نہ اس قافلے میں حضرت علی اصغر ہے، نہ اس قافلے میں اونو محمد ہے، نہ میرا بھائی حسین ہے۔ زینب سوچ رہی کہ کیا لے جا کر کے کہیں گے، نانا کے مزار پہ کھڑے ہو کر کے کون کیا کہے گا؟ اللہ اکبر، قدم اٹھ نہیں رہے گے، لیکن مدینہ کے جتنے قریب یہ قافلہ ہوتا چلا جا تھا، اب مدینہ کے سارے افراد کو پتہ چل گیا کہ حسین بن علی کو شہید کر دیا گیا، آپ کے ماننے والوں کو شہید کر دیا گیا، اب یہ قافلہ مدینہ کی جانب کو آنے لگا۔ اللہ اکبر، اب لوگ راہوں میں دل بچانے لگے گے، لوگ مدینہ سے پہلے اب کا استقبال کرنے کے لیے آئے گے، لیکن جیسے ہی سیدہ زینب نے مدینہ کی خواتین کو دیکھا تھا، حضرت امام زین العابدین نے مدینہ کے مردوں کو دیکھا تھا، دیکھ کر کے کہنے لگے تھے، وہ لوگوں کس قافلے کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہو؟ جس قافلے میں حسین لگی گئے، جس قافلے میں عباس لگی گئے، جس قافلے میں اونو محمد لگی گئے، جس قافلے میں علی اکبر لگی گئے، جس قافلے میں کیسا قافلہ کہ ہمارا استقبال کیوں کرنے کے لیے آئے گو؟ ہمارے پاس تو بھی نگی گئے۔ سیدہ زینب عورتوں سے کہہ رہی تھی، اللہ کو اکبر، اے میری چاہنے والی گو، اے میری ماننے والی گو، تم میرا استقبال کس لیے کرنے آئی ہو؟ میرے پاس ہے کیا؟ میں تو سب کربلا کے میدان میں کھو کر کے آئی ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا گئے، حتیٰ کہ 6 ماہ کا میرا بیٹا، اللہ کو اکبر، میرا بھتیجا علی اصغر تک نہیں بچا گئے، ظالموں نے سب چھین لیا گئے۔ اللہ کو اکبر، چیخ بلند ہوئی ہے، حضرت سیدہ زینب روتی جا رہی ہے، مدینہ کے اندر داخل ہوئی ہے، نانا کے مزار پہ گئی ہے، جانے کے بعد کہنے لگی، او میرے نانا، جب آپ کے مزار سے یہ قافلہ رخصت ہوا تھا، اس میں بڑے بڑے آپ کے چاگنے والے تھے، آپ کے بڑے بڑے، اللہ کو اکبر، سب سے بڑے تھے، آپ کے نواسہ حسین بھی تھا، اللہ کو اکبر، آپ کا نواسہ عباس بھی تھا، اس میں زین العابدین بھی تھے، اس میں علی اکبر بھی تھے، اس میں علی اصغر بھی تھے، اس میں قاسم بھی تھے، اس میں اور میرے بابا کے فرزند تھے، لیکن نانا دیکھو نا، جب یہ قافلہ آپ کی مزار پہ آیا کہ ایک مرد کے علاوہ دوسرا مرد کوئی نہیں ہے، اور میرے نانا، ظالموں نے ہم سے سب چھین لیا کہ اب میں حضرت زینب اپنے نانا کے مزار پہ کھڑے ہو کر کے اب اپنا دکھڑا سنا رہی ہے، اپنی شکایتیں کر رہی ہے، عرضی لگا رہی ہے، نانا کچھ بھی ہمارے پاس بھی نہیں بچا گئے، اللہ اکبر، ظالموں نے کربلا کے میدان میں ہمیں 3 دن بھوکا رکھا تھا، ہمیں 3 دن پیاسا رکھا تھا، اور نانا آپ تو شافع محشر ہے، اور نانا آپ تو ثاقب حوض کوثر ہیں، آپ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، لیکن دیکھو نا نانا، اللہ اکبر، آپ کے دیوانوں پر، آپ کے گھر والوں پر ظالموں نے پانی بند کر دیا کہ حضرت سیدہ زینب دکھڑے سناتی جا رہی ہے، تاریخ بتاتی ہے، دکھڑے سناتے جا رہی ہے، درد دل بیان کرتی جا رہی ہے، درد دل بیان کرتے کرتے حضرت زینب پر سکتہ طاری ہوا کہ حضرت زینب بے ہوش ہو کر کے زمین پر تشریف لے کر کے آئی ہے، بے ہوش ہو کر کے حضرت زینب جیسے ہی زمین پر گری کہ نہ کچھ دیر تک حضرت زینب کو ہوش نہیں آیا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ بچا کچھ نہیں ہے، سب دے کر کے آئے ہیں، اور تاریخ بتاتی ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین جنہوں نے کربلا کا پورا نقشہ
پورا منظر، پورا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. وہ امام زین العابدین نے جتنی بھی زندگی پائی نا، اس زندگی میں کسی نے آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. جب آپ سے سوال ہوا امام مسکراتے کیوں نہیں ہیں کبھی، تو آپ نے فرمایا تھا مسکرانے کی بات کرتے ہو، جس کے 6 مہینے کے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہو اس کی نظروں کے سامنے، جس کے جوان بھائی کو شہید کر دیا ہو اس کی نظروں کے سامنے، جس کے بابا کے سر کو کاٹ دیا گیا ہو، اس بچے کو پھر کیسے ہنسی آ سکتی ہے، کیسے وہ مسکرا سکتا ہے. اس طرح سے سیدنا امام زین العابدین کو پڑے پوری زندگی آپ نے ایسی کاٹی. وہ جو 3 دن پانی بند کیا گیا نا، امام زین العابدین نے ایسی کاٹی کہ آپ نے ایک اپنا گھر بنایا اور اس گھر کو لنگر کے نام کر دیا. جب تک امام زین العابدین نے زندگی پائی وہ لنگر والا گھر ہمیشہ کھلا رہتا تھا. اپنے آتے تب بھی کھانے کو پینے کو ملتا، بیگانے آتے تب بھی کھانے پینے کو ملتا.